تھینک یو سو مچ ایوری ون فار کمنگ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. بہت اچھا لگا آپ لوگ سب یہاں پہ آئے. دس از این ایشو جو میرے دل کے تو بہت قریب ہے بیکاز آئی ایم جسٹ لائک 10 مہینے ہوئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. تو آئی گیس بہت لوگ جب پہلے مہینے کی پریکٹس میں ہوتے ہیں تو دے اسٹارٹ ریئلائزنگ دیز تھنگس کہ جی شاید پیسے نہیں مل رہے یا ہم لوگ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں یا جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے یا مانیٹری ریوارڈ نہیں ہے. سو آئی لائک ٹو اسٹارٹ آف ود انٹروڈیوسنگ آور پینل. First, we have Syed Qamar Sabzwai Saab. Thank you so much, sir, for coming. He's the chairman for the Interdisciplinary Committee of the Bar Council. So basically, a representative of the regulator. Then we have the president of the Islamabad Bar Association, Kaisar Imam Saab. Then we have Laiba Qayyum, who's in her capacity as a lawyer and independent practitioner. Then we have Barrister Faiza Malik, who's also in her capacity as an independent practitioner, a practicing lawyer. Then we have Zainab Janjua, who's a partner at A Juris. And we have Syed Ahmed Hassan Shah Saab, who's a partner at HKN. And then we have Syed Sabiul Hassan Kazmi Saab, who is a partner at Hassan Legal Consultants. So thank you all so much for coming and for taking out the time. I'll try to make this short کیونکہ سب وکیلوں کا ٹائم آئی گیس ٹائم از منی اینڈ سب کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. سو بفور آئی اسٹارٹ آف یہ پینل اس طرح چلے گا کہ 3 minutes ٹو ایچ اسپیکر. آئی اسٹارٹ آف دی کوشچن اینڈ ڈسکشن سیشن اینڈ دین ٹورڈز دی اینڈ لائک آخری 30 یا 40 منٹ ویل ریزرو فار کوشچنس فرام دی آڈینس کیونکہ آئی کین سی بہت اچھا اسپلٹ ہے آڈینس میں ان دا سینس کہ وی ہیو فیمیل لائرز ہو ہیو problems of their own, and then we have young lawyers جن کا 1 سال کا پریکٹس ہوگا یا 2 سال کا پریکٹس ہوگا, and then we have some people in the audience جو ابھی شروع کر رہے ہیں بالکل, who will become lawyers in either the next 6 months or the next 1 year. So we'll explore those prospects as well. So the first question that I will pose to the panel in general would be کہ ایک ڈفرینسیشن آ جاتی ہے کہ چیمبر پریکٹس کیا ہے اور لیگل فرم پریکٹس کیا ہے. اس ڈبیٹ کا بہت زیادہ لوگ اسی چیز سے وہ کرتے ہیں کہ جی چیمبر پریکٹس والے پیسہ نہیں دے سکتے, لا فرمز والے دے سکتے ہیں. تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈفرینسیشن آیا کیوں اور یہ اس طرح کیوں ہے کہ چیمبرز پیسے نہیں دے سکتے اور لا فرمز آر کمپیلڈ ٹو پے. تو سر اف یو وڈ لائک ٹو اسٹارٹ آف پلیز. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد. Respected panelists and respected ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for gracing today's debate and discussion. Because I am the host, so I would skip and I would take up the last and I would ask Syed Ahmed Hassan Shah Sahab, who is senior amongst us, to start off, and then in the end I'll take it up in the end, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ تھیم, یہ ٹاپک, یہ کنسرن, دس از ایکسٹریملی کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور میں 2020 سے جب سے میں وکلا سے زیادہ شدت سے مل رہا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے, دا انٹائر جسٹس سسٹم, اس میں جو عدلیہ نہیں, اس میں جو لیگل ایجوکیشن کمپوننٹ ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے پریکٹس آف دا پروفیشن سے, اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگ جو اس پروفیشن میں انٹرسٹڈ ہیں وہ بغیر کسی ویزیبل, سرٹن اور ایک انکریجنگ اکنامک آپشن کے علاوہ اس کو چوز کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لا فرم بھی کاروباری ہے, ہم سب جانتے ہیں, لیکن ہم سب اب یہ پروفیشن اس لیے چوز کرتے ہیں کہ ہمارا یہ چوائس آف اکنامک وے فارورڈ ہے, ہمارا پروفیشن ہے. سو اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو تھیم فرمز کے حوالے سے یہ انفیئر ہے. پاکستان میں لا فرمز کلچر نہیں ہے. کراچی سے لے کے خیبر تک بہت وکلا ہیں. میں آپ کو صرف نمبر, ہمارے اسلام آباد میں 8-10 ہزار تک نمبر پہنچ رہا ہے, لاہور شہر میں 30,000 کے قریب ہیں. سو نمبرز تو لاکھوں میں ہیں وکیل کا, لیکن لا فرم کلچر پاکستان میں نہیں ہے. یہ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا اور یہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ بعد میں آئی ہے کہ لا فرمز تب گرو کریں گی جب بزنسز گرو کریں گے, جب کاروبار کو ضرورت ہوگی کہ اس کو ایک لیگل ریسورس کی ضرورت ہے تو آپ کی اور میری ضرورت محسوس ہوگی. میں مجبور ہو جاؤں گا کہ میں 1 سے زیادہ 4 لوگوں کے ساتھ مل کے اپنا انتظام یا نظام چلا سکوں. سو فرمز اور چیمبر کی پریکٹس سے اگر ہم ہٹ کے سوچیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نظام میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پیرل کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہتر ہے یا ہمارا بہتر ہے, میں ایک
ایک اور پروفیشنل سروس کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. اکاؤنٹنسی پروفیشن ہے. ہسٹری میں جب آپ جائیں گے نا 150 سال پہلے, تو اکاؤنٹنٹس لیگل ایڈوائس بھی دیا کرتے تھے. ایک اوور لیپ ہوا تھا کہ اوور دا ایئرز چینج ہوا ہے. آج یورپ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں ریکنورجنس ہو رہی ہے. اکاؤنٹنسی لا فرمز ملنے کی باتیں کر رہے ہیں. سو یہ ایک ریالٹی ہے. اس لیے میں آپ کو اکاؤنٹنسی پروفیشن کا ایگزامپل دے کے ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ پروفیشن ریکوائر یہ کرتا ہے کہ آپ کی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے اس کا ایک ایجوکیشنل کمپوننٹ ہے جو ایکیڈیمک ہے, اور ایک اس کا پریکٹیکل کمپوننٹ ہے جو ٹریننگ ہے. ایک بچہ جو اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے وہ پہلے ایک ڈیڈیکیٹڈ کورس کرتا ہے, پھر اس کے بعد 3.5 سال ٹریننگ میں پڑ جاتا ہے. 3.5 سال تک اس کو صرف اسٹائپنڈ ملتا ہے. اس ملک میں, اس پروفیشن میں اتنے اکاؤنٹنٹس, اتنے پتہ نہیں شاید زیادہ ہی ہوں. تو ایک اسٹرکچر ہے, میں یہ نہیں کہتا وہ بہتر ہے, بٹ یہ دنیا بھر کا اصول ہے کہ جب آپ ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو آپ کو جو بینیفٹ ملتا ہے وہ نہیں ہوتا جو ایک پروفیشنل ریسورس یا ایک انڈیپینڈنٹ کوالیفائڈ پروفیشنل کا ہوتا ہے. سو اس ڈبیٹ میں سب سے پہلی چیز جس کا احساس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ سب کو مل کے اس نظام کو ری تھنک کرنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں پریکٹیکل اور ایکیڈیمک کی کیا کس طریقے سے اس کو جڑا ہوا ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے, LLB کی ڈگری دے دی جاتی ہے, پھر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے, میں یہ کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں, اس میں آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن یہ کانٹراسٹ ہے. جب آپ میرے پاس آتے ہیں کہ جی میرا لائسنس کے لیے میرا سرٹیفکیٹ یا میری نامینیشن سائن کر دیں, تو قانون یہ کہتا ہے کہ میری 10 سال کی اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, 10 سال سے کم کا وکیل آپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ کے پروفیسر جنہوں نے آپ کو پڑھایا کتنے لوگوں کی 10 سال کی اسٹینڈنگ تھی؟ آپ جو برا مناتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی یو آر ناٹ فلی پریپیئرڈ یٹ, آئی ایم ناٹ فلی پریپیئرڈ یٹ. دیر آر کیسز دیٹ کم ٹو می اینڈ آئی ایم شیور آل آف اس وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو. سو اس میں برا منانے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کسی ایشو یا کیس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی, ہمیں سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ کیا آپ اس ملک میں ایک اکاؤنٹنٹ کی طرح, ایک ڈاکٹر کی طرح, ایک انجینئر کی طرح ڈگری لیتے ہوئے اس دن پریپیئرڈ ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں؟ میری یہ رائے ہے کہ ہمارا نظام ہمیں یہ پریپریشن نہیں فراہم کرتا. ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, ہمارے کولیگز تھے جو بہت قابل تھے, ڈے 1 سے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, مگر یہ اکثریت کا ایسا حال نہیں ہے. سو یہ سسٹمک ایشو ہے, اس میں ایشوز پیتھولوجیکل بھی ہیں. یہ ڈبیٹ بہت ضروری ہے, بہت اچھی ہے, اور اس کو ہونا چاہیے. جب تک آپ لوگ جو ینگ بلڈ ہے وہ اس کو کانشینشسلی نہیں دیکھیں گے, اور صرف ایک نظریے سے نہیں دیکھیں گے, اس کو امپلائر پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں گے, تو پھر اس کا حل نکلے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل پریکٹیکل دیتا ہوں. ایک کیس ہے جس میں ایک فیس وکیل کو سینئر کو ملتی ہے 100 روپیہ. ایز اے جنرل رول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سینئر آپ کا دفتر بنا کے بیٹھا ہے جس میں آپ کو وہ جگہ دے گا, اس کا کم از کم خرچہ جو ہے وہ 40 سے 50% ہے اس فیس کا. آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ فیس کا 40% آپ کو دے دے, تو وہ دفتر کا نظام کس سلسلے چلائے گا؟ اس نے جو آپ کے ساتھ باقی لوگ بٹھائے ہیں ان کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ آپ کی فیول کاسٹ بڑھ رہی ہے, اس کی یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے. اس دفتر میں جہاں بیٹھیں گے, جہاں کمپیوٹر ہے, جہاں بجلی ہے, دیگر چیزوں کی ساری چیز. سو ایک اکنامک ماڈل ہے. آپ ضرور یہ انسسٹ کریں کہ یس, ایک آپ کو فیئر ویج جس کو آپ کہتے ہیں, میں پرسنلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں فیئر ویج نہیں, ایک ریزنیبل آپ کو ریمونریشن ملنی چاہیے, اور یہ ایک فارمولا بیسڈ ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنی ٹریننگ میں ہیں تو ایک ریزنیبل آپ کو اسٹائپنڈ ملے جو آپ کی منیمم چیزیں جو ہے اس کو کور کرے. اگر میں آپ کو دفتر کے کام کے لیے اسلام آباد سے ایگزامپل دے رہا ہوں, اسلام آباد سے پنڈی بھیجتا ہوں, تو آپ کا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ٹریول دفتر کے خرچے پہ ہوگا, یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ فرض کریں آپ رہتے ہیں مرید کے میں, اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ لاہور یا ادھر اسلام آباد میں کام کریں اور ٹریول کریں, اور وہ آپ کے پیکج میں ان بلٹ ہو, تو شاید یہ مناسب نہیں ہے.
सो ये मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए हैं, मैं ये रिकग्नाइज करता हूँ और मैंने इसलिए ये इनिशिएट भी किया था, और आई डोंट बी स्पेसिफिक टू माय फर्म, लेकिन हमने अपने कवानीन को देख के इस तरह स्ट्रक्चर किया कि वो बच्चा जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते उस बच्चे के साथ जिसने लाइसेंस ले लिया है। आप में से कुछ लोग हैं जो कॉन्शियंशियस हैं, वो 6 माह 8 माह में फौरन लाइसेंस ले लेते हैं, कुछ है रिलैक्स हैं, वो साल 2 साल 2.5 साल नहीं लेते। मैं भी इस तरह का था, मैंने भी ठहर की लाइसेंस लिया था, कोई बात नहीं, बट देन यू हैव टू पे फॉर योर चॉइसेस। अब जो लोग लाइसेंस नहीं रखते वो भी 2 तरह के हैं, एक वो हैं जिन्होंने LLB हासिल डिग्री कर ली है, क्वालिफाइड हैं, और एक वो हैं जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उनको भी यकसां ट्रीट नहीं कर सकते। इसी तरह जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है और वो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचे लाइसेंस तक, आप उनको भी यकसां ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीज़ है इसको मद्देनजर, तो जो मैंने प्रपोजल दिया, जो मैं आज प्रपोजल देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स और LLB क्वालिफाइड, इनका स्टाइपेंड रेगुलेट होना चाहिए बाय अ रीजनेबल मेजर बाय द बार काउंसिल। बार काउंसिल के रूल्स आपको शाह साहब बताएंगे, आप लोग पढ़ें, आपने नहीं पढ़े तो 136 इफ आई रिकॉल एंड 141 ये जरूर पढ़िएगा या इसके आसपास, जो ये कहते हैं कि कोई वकील किसी अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर या एडवोकेट, अनलाइसेंस्ड पर्सन से अपनी फी शेयर नहीं कर सकता। तो आपके लिए डिसएडवांटेज तो रूल में लिखा हुआ है, यू हैव नो बेसिस टू आर्ग्यू अ केस कि जी मुझे फी शेयरिंग दो व्हेन यू डोंट हैव अ लाइसेंस। सो ये मैं टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे ख्याल में हमें ये करना चाहिए कि हमें जो ट्रेनिंग ईयर्स हैं, पहले 2-3 साल जो भी हैं, उसमें हमें एक रीजनेबल स्टाइपेंड बेस्ड ऑन फैक्टर्स जो बार काउंसिल समझती है, जो हमारी सोसाइटी के मुताबिक हैं, देखकर एक स्टाइपेंड डिटरमिन होना चाहिए और वो स्टाइपेंड हर सीनियर को देना चाहिए। ये मेरी चॉइस है कि मैं 1 या 4 लोग रखूं, अगर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता तो मैं 4 ना रखूं। उसके बाद जब आपको एडवोकेट का स्टेटस मिल जाता है तो फिर ये लॉ फर्म्स की प्रेफरेंस है कि उन्होंने कितने लोग रखने हैं। अब ये जो बहस हो रही है, लॉ फर्म्स पाकिस्तान में समझ ना एग्जिस्ट नहीं करती, लूज अरेंजमेंट्स हैं, 2 लोग मिलके बैठ गए, उन्होंने ऑफिस एक्सपेंस शेयर कर लिया, एसोसिएट्स अपने को पैसे दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोफेशन रेगुलेट हो एक मॉडर्न लाइंस पर और प्रोडक्टिव इकोनॉमिक लाइंस पे, तो बार काउंसिल को ये कल्चर जो है ना प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा। जब मैं यंग लॉयर था तो उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स भी ग्रो कर रही थी। एक बड़ी फर्म जो थी उसके 4-5 पार्टनर होते थे, अब 40, 50, 60 तक नंबर चला गया है। एक अकाउंटेंसी फर्म इस्लामाबाद में 250 लोगों को बैठा के काम ट्रेनिंग करा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि वो 250 लोगों का खर्चा जो है वो नहीं उठाएंगे? वो उठा रहे हैं ना, देयर कॉस्ट। सो वकीलों को भी अगर ऐसे करना है तो आपको रूल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, आपको इनकरेज करना पड़ेगा, आपको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यस यू विल नॉट बी पेड टॉप वेज एट द सेम टाइम। इसलिए मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि जब एक आदमी ट्रेनिंग करके आ जाता है तो उसको एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, 3 माह का दिया जाए, 6 माह का दिया जाए, साल का दिया जाए। जब वो फर्म उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, उसके बाद अगर वो तय कर लेते हैं कि हाँ हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर जो भी उसकी फी स्ट्रक्चर है वो निगोशिएट होना चाहिए। अगर वो तस्लीम है तो 100 बिस्मिल्लाह, ये ताल्लुक आगे चलना चाहिए। अगर ये तस्लीम नहीं है तो ये ताल्लुक मुनक़ता हो जाना चाहिए। लेकिन आपकी इत्तला के लिए एक और फैक्ट बता दूं, दुनिया में लॉ फर्म्स का स्ट्रक्चर ये है कि पहले एसोसिएट्स को खूब रगड़ा लगता है। दुनिया भर में 9 to 5 जॉब ये नहीं है। जिसका ये ख्याल है कि मैं अफसर हूँ, 9 से 5 तक काम करूंगा बहैसियत वकील, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। हम सब आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम हर वकील की ज़िंदगी में क्लाइंट को प्रॉब्लम 5 बजे के बाद होती है। सो ये आई एम जस्ट फिनिशिंग लास्ट मिनट। सो और अगर आप चाहते हैं कि फर्म्स ग्रो करें तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप ट्रैक। इंटरनेशनली जब तक आप किसी फर्म के साथ 8 साल ना काम कर लें, आपको पार्टनरशिप के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता। सो इट इज अ कमिटमेंट ऑफ टाइम, यस, लॉन्ग टाइम एफर्ट, यस, बट देन एट द एंड ऑफ द डे the people sitting on this side will have to also realize that they have to look at not a bigger piece of the cake. They might want or wish to have a smaller piece of a bigger cake. So वो हमें भी दिल बड़े करने पड़ेंगे
اور آپ کو بھی ریشنلی اس کو اپروچ کرنا پڑے گا اور مل کے ہی کوئی اچھا حل نکلے گا. تھینک یو. آپ کے آرگیومنٹ کے اوپر ہی بلڈ کرتے ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ ہر مزید کو شاید اپنے ایسوسیٹ کی ضرورت 5 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے, تو بہت لوگوں کا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 8 سے 3 بجے تک کورٹ میں جاؤں گا, 3 سے 5 میں کچھ اور کر لوں گا, 5 بجے میں آپ کے پاس, بٹ اس سب چیز کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو فری میں کروں یا بالکل مجھے اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہ ملے, کہ میں اگر کورٹ آ رہا ہوں تو پیٹرول بھی اپنی جیب سے دے رہا ہوں, کاپیاں کرا رہا ہوں تو وہ بھی اپنی جیب سے دے رہا ہوں, اور اینڈ پہ کھانا بھی اپنی جیب سے کھا رہا ہوں. تو اس کے لیے آپ نے جو سجیشن دی کہ ایک ٹریننگ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, شاید فارم کے اس میں ورک کر سکتا ہے. تو مائی کوسچن ٹو کیسر امام صاحب وڈ بی کہ سر کیا یہ چیز چیمبر پریکٹس میں بھی کام کر سکتی ہے؟ بیکاز چیمبر پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسوسیٹ 3 نہیں ہوتے یا 5 نہیں ہوتے, ایسوسیٹ ہوتے ہیں 15 یا 20 یا 10. تو کیا یہ چیز چیمبرز کے لیے بھی فیزیبل ہے؟ بیکاز فارمز میں تو شاید 1% وکلا کام کرتے ہیں پاکستان کے, باقی 99% جو ہیں وہ چیمبرز میں کام کرتے ہیں اور کچہریوں میں روز جو ہیں وہ اپنی پریکٹس اور روزگار کے لیے آتے ہیں. تو آپ کے اس کے اوپر کیا تاثرات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ مسائل کا جو حل ہے اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو ڈائگنوز کرنا کہ ایکچولی وہ مسئلہ ہے بھی ہے کہ نہیں. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کسی انڈیویجول نے یا کسی ایک خاص کمیونٹی نے, کسی کلاس آف پیپل نے یہ پریزیوم کیا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے, بیکاز وہ جس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اینگل درست نہیں ہوتا, اس اینگل سے وہ ایریل ویو نہیں آ رہا ہوتا کہ جو اصل میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں اپنے آپ سے وی آل شوڈ آسک. شاید جب ہم ان 2-4 سوالوں کے اوپر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے کلیئرٹی لے کے آئیں گے اپنے ذہن میں, تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ بھی آئے گی اور وی ول ریچ ٹو سم کنکلوژن کہ کون سا بندہ کس اینگل سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ جب آپ یا میں یا ہر وہ شخص جس نے LLB میں ایڈمیشن لیا, اس نے اپنے آپ کو ایک سیلف امپلائڈ لائر کی شکل میں دیکھا ان فیوچر, یا اس نے اپنے آپ کو ایک امپلائی کی شکل میں دیکھا ہے ان فیوچر؟ دس از دی فرسٹ کویسچن جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, نمبر 1. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بحث اوپن کرنے سے پہلے جو بھی صاحبان کو بلایا گیا اور جو پارٹیسپینٹس ہیں, آیا وہ اس چیز کے اوپر اسٹڈی کر کے آئے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کا ڈیٹا کیا کہتا ہے اور ہمارا جو کورسپونڈنگ لا ہے اس پروفیشن میں جو انٹری دیتا ہے آپ کو وہ کیا کہتا ہے. دی تھرڈ کویسچن از کہ آیا یہ جو پروفیشن ہے یہ پروفیشن ان سب ایگزامپلس کو کیری کر سکتا ہے کہ جو دوسرے سیلف امپلائڈ پروفیشنز ہیں. فار ایگزامپل میڈیسن کا پروفیشن ہے, فار ایگزامپل جیسا شاہ صاحب نے کہا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا پروفیشن ہے. اوکے, لائک وائز جو بھی سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں جتنے بھی وہ پروفیشن ہیں. اینڈ مائی لاسٹ کویسچن از کہ آیا واقعی دیر از اے ڈسٹنکشن, اے ریئل ڈسٹنکشن بٹوین دی فرمز کلچر ان پاکستان اور چیمبر کی جو پریکٹس ہے اس میں یو سی دیر از اے ریئل ڈسٹنکشن, یا یہ جو ڈسٹنکشن ہے یہ بھی ایک پریٹینڈڈ قسم کی ڈسٹنکشن ہے بٹوین سرٹن کلاس آف پیپل ٹو ہیو اے ڈسٹینس فرام سرٹن کلاس آف پیپل. اب آپ جب ان کا بغور مشاہدہ کریں گے تو آپ کو کچھ چیزوں کا رزلٹ ملے گا.
دیکھیے اسلام آباد ایک مارکیٹ ہے, ایک لائرس کی مارکیٹ ہے, ڈپینڈنگ اپون جو بزنس جو بھی یہاں پہ کلچر ہے, ایک لائرس کی مارکیٹ ہے یہ. اس لائرس کی مارکیٹ کے اندر آپ لوگ جب اپنی یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں, آپ فورن کوالیفائڈ ہوں, آپ لوکل کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوں, اینڈ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جتنا بھی ڈفرینس ہو, اوکے, کوئی لمس کا گریجویٹ ہو, کوئی اسلامک کا گریجویٹ ہو, کوئی قائد اعظم کا گریجویٹ ہو, there is not a single university in Pakistan. I have gone through the curriculum of all the universities more or less. There is not a single college in Pakistan and there is not a single institute جو external میں یا foreign qualified جو یہاں پہ بچے آتے ہیں ان میں جو آپ کو یہ بتائے. میں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ what is the scheme of regulators to work in this jurisdiction. کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کے کریکلم میں ہو. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے احمد حسن شاہ صاحب کا بیٹا یا بیٹی وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھیں گے, میرے اور آپ کی طرح پڑھنے کے بعد مجھ میں یا میرے بچوں میں اور ان کے بچوں میں ایک فرق ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ They would have been listening all the day. They would have been eating law. They have been drinking law. یہ فائلز دیکھیں گے اپنے والد صاحب کو پڑھتے ہوئے, انہیں پتا ہوگا کہ ایس سی سی پی کیا ہے, انہیں پتا ہوگا نیپرا کیا ہے, انہیں پتا ہوگا پیمرا کیا ہے, دے وڈ ہیو بین نان سی سی پی کیا ہے. وہ مجھے نہیں پتا ہوگا, آپ میں سے موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. دیر بی اے ڈسٹنکشن بٹوین ڈے ون سے ایک ڈسٹنکشن, ایک ڈفرینس ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ میں لینڈ کروں گا کچہری پہ. کیوں؟ بیکاز میں نے سی پی سی اور سی آر پی سی پڑھی, سی پی سی 1, سی پی سی 2, سی پی سی 3 اور سی آر پی سی 1, سی آر پی سی 2, سی آر پی سی 3. انہوں نے بھی پڑھا وہی ہے, بٹ دے ہیو کیریڈ سرٹن تھنگس جو مجھے میسر نہیں ہے. سو دے ہیو بین انٹروڈیوس ٹو سرٹن دوز فیلڈس کہ انہیں کچہری میں لینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کا 99% جو بلک ہے یونیورسٹیز کا, انسٹیٹیوشنز کا, دے لینڈ ان ڈسٹرکٹ کورٹس, کچہری میں لینڈ کرتا ہے. اوکے جی, کچہری میں لینڈ کیا اس نے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یا مینجمنٹ جو اس کو رائم کیا, یہ شاہ صاحب ہیں, بار کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں, اسلام آباد کی اس مارکیٹ کے اندر اف یو آر گوئنگ ٹو آسک سم باڈی کہ میں کس وکیل کے پاس جاؤں ایز ایسوسیٹ جو مجھے ٹرین کرے, کاؤنٹ آن یور فنگرس, there will be not more than 50 names, including those some which you don't want to join, but even then کل ملا کے there will be 50 names, not more than that. Now this is not the choice of those 50 persons to engage you because they need you. For God's sake, I am not talking about those exceptional جنہیں پتا ہے کہ ریگولیٹر کیا ہوتا ہے, یہ کہ میں 99% بلک کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ جو ہیں وہ جب آتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو وہ یہ پوچھتے ہیں کس کو جوائن کرنا ہے میں نے سیکھنے کے لیے. وہ جس کو جوائن کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے ان کی, کہ یہ جو جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو ضرورت ہے کہ یہ اس آفس کو جوائن کرے. Now what you say right at that moment, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ نے 3 سے زیادہ بندوں کو نہیں رکھنا. Okay, agreed, this is written in the law. آپ کی اسٹینڈنگ 10 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اوکے, ایگریڈ. یونیورسٹیز نے اس سال جو میں نے ڈیٹا دیکھا, اس سال جو لا گریجویٹس, ابھی آپ کو پتا ہے جب کمپلیٹ ہوتا ہے لا گریجویٹس ڈفرنٹ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں. صرف اسلام آباد کی جو یونیورسٹیز ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی, آپ کی بحریہ یونیورسٹی, آپ کی اسلامک یونیورسٹی, کل ملا کے اپروکسیمیٹلی 350 گریجویٹ آئے. کہاں جائے گا؟ So if today we are going to make regulations, وہ regulations یہ ہیں کہ ہر سینئر جس ایسوسیٹ کو رکھے گا یا جس ٹرینی کو رکھے گا, as I am borrowing these words from شاہ صاحب, اس کو پے کرنا ہے آپ نے, سے منیمم ہم کرتے ہیں آپ نے 10,000 پے کرنا ہے. So میں 3 بندوں کو رکھوں گا اور میں انہیں 10,000 پے کر دوں گا. This will be 30,000 rupees.
وہ 16, 15, 18, 12 بندے کہاں جائیں گے جن کے والد صاحب احمد حسن شاہ صاحب نہیں ہیں, اوکے, جن کے کزن یا رشتہ دار زینب جنجوعہ نہیں ہیں, اوکے, جو قمر شاہ سبزواری صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے, کہاں جائیں گے وہ؟ بیکاز میں انہیں کہوں گا بھائی دس اے لا کہ میں پیمنٹ کے بغیر آپ کو سکھا نہیں سکتا, اوکے, آئی کانٹ کیپ یو ود می, اس لیے آئی ایم سوری, میں اپنے اوپر یہ ٹیگنگ نہیں لے سکتا. سو گو ٹو سم باڈی ایلس. وہ اگلے بندے کے پاس جائیں گے, سے وہ رضوان عباسی صاحب کے پاس جائیں گے, وہ کسی اور بندے کے پاس جائیں گے, they will get the same answer. Okay, now come to the next. اس کا ایک اپنے ذہن کو for clarity of the things. آپ یونیورسٹی کے اندر یہی لا پڑھتے ہیں, the same law. آپ ٹرانزیشن, جو فیزز آف ٹرانزیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, سیلف امپلائڈ کے فیزز کو آپ انڈرسٹینڈ کیجئے. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یو پے بیکاز سم باڈی از ٹیچنگ یو سی پی سی, دس از یور فرسٹ فیز. آپ یونیورسٹی سے باہر نکلے, یو آر گوئنگ ٹو دی سینئر, وہ آپ کو پے کرے بہت اچھی بات ہے, وہ آپ کو پے نہ کرے اگین. لیکن سیکنڈ فیز آف لائف آپ کا یہ ہے, ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ پے نہیں کر رہا, لیکن آپ سے پڑھانے کا کچھ لے بھی نہیں رہا. یو ہیو کراس دی فرسٹ فیز ویئر یو آر پیئنگ فار دیٹ اسٹڈی. وہ آپ سے پڑھانے کا کچھ نہیں لے رہا, اینڈ ہی از پریپیئرنگ یو فار دی تھرڈ فیز کہ وہی کتاب آپ پڑھیں گے اپنے کلائنٹ سے پیسے لینے کے بعد. دس از ہاؤ دس پروفیشن از ورکنگ, ایکسپٹ دوز کہ جو اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر چکے ہیں, ایکسپٹ کر چکے ہیں دیٹ دے ول ریمین ایز امپلائیز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ them. If they want to live like employees, I am not talking about them. If you want to become lawyer, if you want to become a litigator, ڈیسک کے پیچھے آپ اربوں کروڑوں کما لیں, I hate that money. Okay, unless you don't have the fame, ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. The whole story, the whole situation وہ ہے جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں جج کے سامنے. Okay, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, then you are a lawyer, then you are not an employee. Okay, ان دونوں چیزوں کے درمیان there is a distinction, there is a difference. تو وہ جو ایک شعر تھا علامہ اقبال کا, ٹھیک ہے, یہ کالے کوٹوں والے دونوں آپ کو یہاں پہ ملیں گے, دونوں. Okay, but there is a distinction between them. And what is that? پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. So the lawyer is totally different from the employee. This is what my argument is. Thank you so much. سر آپ نے بات کی کہ بلک میں لوئرز آ رہے اور اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے. اصل کنسرن جو جونیئرس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو 2-3 لڑکے فرمز کے اندر یا چیمبر کے اندر کام کرتے ہیں ان کو بھی پے نہیں کیا جاتا. مطلب سپوز اگر کسی فرم یا چیمبر کے اندر 10 یا 15 لوئرس ہے, جونیئر ایسوسیٹس ہے, ان میں سے سب کو نہ صحیح جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی فیئرلی اور ریزنیبلی پے نہیں ہوتا. تو ہمارا کنسرن تو یہ ہے, اور یہ تو فی الحال ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ یونیورسٹی سے کتنے لوگ کچہری میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی. اب میرا سوال اسی بیس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سوال کروں گا 2 پینلسٹ سے, ایک میم زینب سے اور ایک سبی صاحب سے. دونوں کی پریکٹس ڈائمنشن تھوڑی سی مختلف ہے. سبی صاحب کچہری میں زیادہ رہے ہیں اور میم زینب جو ہے وہ فارم سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. ایک پرسیپشن جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بھی سامنے آئی ہے سینئرس کی طرف سے, اور ابھی بھی کیسر امام صاحب کے دبے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی جونیئرز جو آتے ہیں وہ ایڈ نہیں کرتے فرم میں یا چیمبر میں, وہ کوئی اتنا خاص مٹیریل یا کموڈیٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ لائبلٹی بن جاتی ہے ہمارے لیے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ واقعی جو جونیئر آ رہے جتنے بھی وہ واقعی لائبلٹی ہے, وہ ایڈ نہیں کر رہے فرم میں اور وہ کموڈیٹی نہیں ہے تو ان کو پے نہیں ہونا چاہیے, پرووائڈڈ کہ سپوز کسی بھی فرم کے اندر یا کسی چیمبر کے اندر 20 سے زیادہ کیسز ڈیلی لگے ہوئے ہیں اور وہاں ایک ہی سینئر ہے, اس کا کوئی جونیئر نہیں ہے,
تو کیا وہ ڈیل کر پائے گا ان کیسز کو؟ اگر نہیں کر پائے گا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو جو جونیئر کی ضرورت ہے ان کو ڈیل کرنے کے لیے کورٹ میں جانا ہے, انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹینڈ کرنی ہیں, چھوٹے ڈرافٹس بنانے ہیں, تو کیا وہ ایڈ نہیں کر رہا؟ اور وہ جس حد تک ایڈ کر رہا ہے فرم میں یا چیمبر میں, تو کیا اس کے لیے ان کو ریزنیبلی پے نہیں ملنی چاہیے؟ تھینک یو. جسٹ ٹو کلیریفائی, جی مجھے کہا گیا کہ میرا فرم سے تعلق ہے. آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ فرم ایگزیکٹلی کہاں پر ڈیفائنڈ ہے. ایز آئی سی اٹ, we're all legal practitioners. We might sit in different kind of offices, but that's the only distinction. To my knowledge, so میں بھی ایک litigation, primarily litigation law firm میں کام کرتی ہوں, جس میں ہاں کچھ consultancy کا کام ہوتا ہے, کچھ corporate کام ہوتا ہے, but I'm a legal practitioner. کیسے صاحب نے جو باتیں کی ہیں, I think it's very useful for people like me and some of us here in the audience to understand, کیونکہ یہ ڈبیٹ, اور یہ میری پہلے ایسن سے بھی بات ہوئی تھی, ابھی تک اس ایشو پہ جو ڈبیٹ ہوتی رہی ہے وہ ہینڈ فل آف لا فرمز جنہیں ہم کہہ رہے ہیں ان کے درمیان میں ہوتی رہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو کتنا پے کیا جا رہا ہے, از اٹ جسٹ, از اٹ فیئر. جو کیسے صاحب نے بات کی, دس از something that we all should think about. ہم ان 1% یا 2% law offices کی بات نہیں کر رہے. This is a bigger issue. آپ نے جو clarification دی to what کیسے صاحب said, I think we need to realize کہ ہم شاید یہ issue comprehensively in the long term resolve نہیں کر سکیں گے جب تک ہم actually جو root causes ہیں ان کو address نہ کریں. The supply into this market, it is a market. Let's just accept it. Let's stop glorifying what we do. We are professionals. ہم business کرتے ہیں, ہم سب پیسہ کماتے ہیں. That's what we do. وکیل ایسا, یہ وکالت ایسا پیشہ ہے, we the conscience of a society. Yes, we've heard all of that, but let's face the reality. It's a business. Everybody's in it to earn money. So اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے ڈیمانڈ کیا ہے, سپلائی کیا ہے, اور اگر سپلائی اس حد تک زیادہ ہے اور اس میں کسی قسم کا, اینڈ ٹوڈے مائی انٹرسٹ ان کمنگ ہیئر واز پرائمرلی بیکاز ہمارے پاس یہاں پر یہ بینیفٹ ہے کہ قمر سبزواری صاحب بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی بالکل بار ریگولیٹر کی ہے. یہ انہوں نے رول پلے کرنا ہے کہ لیگل ایجوکیشن کیا ہے, ٹریننگ کیوں نہیں ہو رہی, کون کتنے گریجویٹس آ رہے ہیں. ہمیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی, ہم نے کہا ہم ٹریننگ کرائیں گے, وہ کیا ٹریننگ ہے, وہ کیا ایگزام ہے. دیر از نو اسکل بیسڈ ٹریننگ. ہمیں ایک اپرچونٹی دی گئی, ہم نے اس کو بھی ویسٹ کیا ہے. سو یہ سارے کویسچنز جب تک ایڈریس نہیں ہوئیں گے, ان چیزوں کا پیس میل میں ہم ریزولوشن نہیں کر سکیں گے. کمنگ ٹو یور کویسچن کہ کیا جونیئرز, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کالیگس ہمارے, جو ہماری ٹیم ہوتی ہے, میرا ایکسپیرئنس بہت فرق رہا ہے. جب میں ایسوسیٹ تھی آئی واز پیڈ. ٹوڈے آئی ایم اے پارٹنر اینڈ people who work in my firm they definitely get paid. It should be better. I'm not saying that we're in a perfect market, but it should be better. Having said that, bilkul mere liye, if whatever work we're able to do, we cannot do it without our team. Jo Kaisar Saab ne baat ki, that is one of the distinctions in the kind of practice we have. Hamare paas I have a team of 4-5 colleagues, associates working with me. But I understand that there will be so many of us جن کے ساتھ شاید 20-30 وکیل ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس بھی اکثر لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی انٹرنشپ ان پیڈ آپ ہمیں رکھ لیں, ہم نے صرف کام سیکھنا ہے. That's the reality. We might have a policy that we're not going to do it. بٹ پھر آپ نے کیا چوز کرنا ہے کہ آپ ان کو ایکسپیرینس بھی نہیں دیں گے اور آپ انہیں پیسے بھی نہیں دیں گے, یا دا سیکنڈ ماڈل از واٹ کیسے صاحب سیڈ دیٹ یو گیونگ دیم دی اپرچونٹی ٹو کم اینڈ ایکسپیرینس اینڈ لرن. سو ایشو اگین اٹ کمز بیک ٹو the legal education and most importantly the role of the regulator in managing
not only the curriculum, the law colleges, the universities, but after that everyone who graduates, ضروری نہیں ہے کہ اس کو لا کرنے کا لائسنس دینا چاہیے. اینڈ دس از ویئر وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آن آور ریگولیشن ایز ویل. پوری دنیا میں everybody doesn't get to have a right of audience in court because everybody doesn't want to be a litigator. So as much as Kaisar saab, he said he hated it, so maybe I can use the word, hate for transactional or corporate lawyers, they are lawyers. They might not be legal practitioner as envisaged under the Bar Councils Act or rules, but they are lawyers, and we should actually encourage people to go in that direction. تاکہ یہ لٹیگیشن کی مارکیٹ میں بھی جو اتنی سیچوریشن ہوئی ہوئی ہے, ہر کسی کو لائسنس ملنا ہے. اینڈ اگین آئی ایم گوئنگ ٹو سے سم تھنگ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آئی ایم سٹنگ ان اسلام آباد بار کاؤنسل, بٹ آئی تھنک مے بی دی ایشو از بیکاز آر ریگولیٹر از انفارچونیٹلی این الیکٹڈ باڈی. اگر آپ نے اس ایشو کو آپ اس طرح سے دیکھیں گے کہ جتنے لائسنسیز ہیں اتنے ووٹرز ہیں, تو پھر یہ کانفلکٹ ہے. پھر کیا آپ جینوئنلی interested ہیں to completely resolve this issue and see it from that context? So I would say that this issue needs to be taken very seriously, and the first responsibility and the prime responsibility is on the regulator. ہم سب انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنرز ہیں. کوئی بندہ شاید زیادہ سمپتھیٹک ہوئے گا تو وہ پے زیادہ کر دے گا, کوئی ایسوسیٹ زیادہ اچھا لگا. آپ پرائیویٹ بزنسز کو کس حد تک ریگولیٹ کریں گے, اس کا جو انفلو ہے اور ادھر کیا کس کوالٹی کے لوگ آ رہے ہیں وہ مینٹین کرنا بالکل بار کاؤنسل کو کرنا چاہیے. اینڈ شاید میں دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ, آئی ڈونٹ ہیو اے ویری ویل انفارمڈ اوپینین آن اٹ, بٹ یس مے بی وین یو اسٹارٹنگ آؤٹ دیر شوڈ بی سم. ہم نے یو کے میں دیکھتے ہیں بار اسٹینڈرڈز بورڈ پیوپلیج کے لیے فکس کرتا ہے کہ اس سے کم آپ اینوئل پے نہیں کسی کو کر سکتے. سو وین people are starting out, you can set a number, but again as Kaisar sahab highlighted, uske consequences honge phir, so we have to bear that in mind. Thank you. اچھا, ہمارے پینل پہ دو جو ہے نا ینگسٹرز بھی ہے, ایک لائبہ قیوم اور ایک فائدہ صد ملک. تو وہ ان سے تو ہم سوال نہیں کریں گے, وہ اپنے ایز اے ینگسٹر یا ایز اے ینگ لوئر دونوں آپ سب کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سینئر سے. تو دونوں میں سے آپ کوئی بھی بات. ٹھیک ہے. ویل تھینک یو سو مچ کہ آج ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وچ از یوزلی اے ویری آکورڈ دا ایلیفنٹ ان دا روم, اینڈ کیسر صاحب واز بریو انف ٹو ڈسکس سم تھنگ ایلس از ویل وچ آئی ول اوپنلی سے پریویلیج. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فرسٹ جنریشن لائر سے کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں اور باقی لائر سے کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ از مچ, وہ کیٹیگری اتنی ایزی نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ XYZ کا بچہ بھانجا بھتیجا ہے دے ول بی پیڈ. I personally disagree. I've been in the practice for 4 years, اور میں نے دیکھا بھی ہے اپنے سینئرس کے ساتھ when they are asked to hire someone تو وہ نہیں پے کرنا چاہتے ان کو. میرٹ کا ابھی بھی ویلیو ہوتی ہے. I think جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سینئرس ہیں they need to first accept کہ جونیئر لائر کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اب آپ ان کو کتنا یوز کرا سکتے ہیں, that I believe is a reflection of the senior themselves. If you cannot make use of a junior in your office, then that's your failure, کیونکہ آپ ان کو کام اسائن کریں. اگر وہ آگے نہیں سیکھتے یا وہ ایمبیشیس نہیں ہے, وہ ایگر نہیں ہے, ٹھیک ہے, that comes back to the junior, مگر it has to work both sides. The junior needs to be hungry for work and the senior needs to be willing to give some kind of work. اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے دفتر میں 20 لوگ کہ وہ فائلیں اٹھائیں, آپ کے پریزنس لگے کورٹ کے اندر, تو you're not doing a service to that junior and you're not doing a service to yourself either. And we keep saying the part of the cake. Unfortunately, people aren't even being paid. It's not about how big the share of the cake is. It's about are we even willing to allow them to sit on the table. اگر آپ نے ہائر کر ہی لیا ہے اپنی فرم کے اندر ایک ایسوسیٹ یا 2 ایسوسیٹ, تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دے دیں. اب I don't feel کہ regulators should define the exact value. That should vary, because at the end of the day یہاں پہ کوئی لوگ ہوں گے جن کی ایک when I say firm, I believe it's more of a structured body کہ 4-5 پارٹنرز ہوں گے. کوئی اگر سولو پریکٹیشنر ہوگا, ان کے شاید کم کیپیسٹی ہو پیسے دینے کے لیے, تو I don't feel کہ the bar should regulate how much, but yes there should be even something. اب ایک اسٹائپنڈ ہونی چاہیے.
اگر آپ انٹرنشپ کی بات کرتے ہیں تو آپ آئی فرسٹلی فیل کہ 4 weeks سے زیادہ ان پیڈ نہیں ہونی چاہیے. 4 weeks کے اندر ساروں کو پتہ چل جاتا ہے, اس لائر کو بھی اور ان کے سینئر کو بھی, کہ ڈو دے وانٹ ٹو کنٹینیو اور ناٹ. Within 4 weeks اگر نہیں کام چل رہا, thank you very much, give your certificate, move on. If we linger this process, if we're not communicating, اگر ہم کانٹریکٹس کی طرف جا نہیں رہے تو نہ سینئر کو پتہ ہے ان کی کیا رائٹس ہیں اور نہ ہی جونیئر کو پتہ ہے کہ اب ہالیڈیز کی کیا ٹرمز ہیں, نوٹس پیریڈ کا کیا ٹرم ہے, پروبیشن کا کیا ٹرم ہے. انفارچونیٹلی ان اسلام آباد پروبیشن از موسٹلی ان پیڈ. دیر آر ویری ریئر فرمز جو کہ آپ کو پیڈ پروبیشن دیتی ہیں, اینڈ پروبیشنز گو آن فار 3 months, maybe 6 months in some examples. تو all of this is exploitative and we do need to understand that. اینڈ ایک اور سوال ریز کیا گیا تھا کہ اگر ایک سینئر وکیل کے کوئی 20 کیس ہیں, اینڈ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار, چلیں 10 کیس, یا اگر وہ سپریم کورٹ میں بزی ہیں اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں, اگر آپ کا فریش گریجویٹ 8:30 اٹھ کے جج صاحب کے سامنے جا کے ایک ایڈجرنمنٹ بھی لے سکتا ہے, دیٹ از ایڈنگ ویلیو. سو لیٹس کائنڈ آف چینج آر تھنکنگ, لیٹس ایکسیپٹ کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آر ایڈنگ ویلیو. اب اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی میڈیکل کر کے MBBS کے 5th year کر کے دیر گریٹ ڈاکٹرس, so I would like to pose a question to this panel. How many of you are willing to get an operation done right now from someone who's graduated from Shifa or any other medical university? We won't do that. You won't trust someone who has just graduated from MBBS. So I think we need to accept that law, just like any other profession, also requires the work experience. کوئی بھی آپ کے 5 years میڈیکل کرنے کے بعد وہ آپریشن بڑا سے نہیں کر سکتے. They won't even know how to do a small surgery, let alone a big surgery. So no one from law, having studied law, will become a philosopher overnight. It does take the work experience, but we need to accept کہ یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ اگر ہم اس لینس میں ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ابھی گریجویٹ ہو کے نکلے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے CPLA کیسے ڈرافٹ کرنی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے کرنا ہے, وہ غلط ہے. بٹ اس کا پھر ایک حل بھی کیا ہے, اینڈ آئی وڈ پرپوز دس, کہ آئی سی دا بار کاؤنسل از ریگولرلی کنڈکٹنگ سیشنز, کمپنی لا اینڈ ڈفرنٹ سیشنز. تو لائک وائز آئی وڈ پرسنلی سجیسٹ کہ اگست کے اندر آپ ایک کریش کورس آف سورٹس کر لیں, جس کے اندر آپ بیسک سکھا دیں کرونالوجی کیسے بنانی ہے, پاکستان لا سائٹ میں ریسرچ کیسے کرنی ہے, اینڈ دیٹ شوڈ بی اوپن ٹو آل. فریش گریجویٹ سے لے کے 5-6 سال جس نے بھی پریکٹس جتنے سال کی ہے وہ سارے آئیں اور وہ دیکھیں, تاکہ پھر جب وہ انٹرنشپس پہ جائیں دے کین ایڈ ویلیو. اینڈ لائک وائز جو فرمز ہیں یا جو چیمبر سینئرز ہیں وہ بتا دیں ٹو دا بار واٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس دے ایکسپیکٹ فرام دا فریش بیچ, تاکہ پھر یہ گلہ اور شکوہ نہ رہے کہ انہوں نے کچھ سیکھ کے نہیں آئے. سو دیٹس واٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ. قمر صاحب, I'm in awe of your presence, but آپ ریگولیٹر اور سارے اٹیکس آپ کے اوپر آ رہے ہیں, so I'm really اوپر a better response. But we have Laiba Qayyum یہاں پہ, انہوں نے اخبار میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ کس طرح ایکسپلائٹ ہوتی ہیں ینگ لائرز, اور خواتین کے لیے تو خاص طور پہ ایکسپلائٹیشن کے علاوہ بھی مسائل ہیں. تو اگر لائبہ اس چیز کے بارے میں if you can shed some light on that. Personally, so I'd like to give a disclaimer here that I'm just going to speak on my behalf as a young lawyer. So I'm just going to address what the problems are, because I also have my seniors on the panel. So as a female, I've always felt less of a professional because میرے commute کے کافی issues رہے ہیں, اور ہمیشہ مجھے اس چیز کے لیے I've been so basically my competence is seen with my ability and my commute issues, and I've never actually been helped with that. تو میرا یہ سوال ہے آپ سب سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر لیگل ٹریننگ جو ہمیں دی جاتی ہے دیٹ از کیونکہ ہم لوگ ایک ایجوکیشنل سسٹم سے ایسے نہیں آتے جہاں پہ ہمیں پریکٹیکل لیگل اسکلز امپارٹ نہیں کیے جاتے, تو یہ تو آئی تھنک آئی سی اٹ ان ایوری پروفیشن. مگر اگر ہم ڈاکٹرس کے پروفیشن کو دیکھیں تو وہاں پر جو کیسے صاحب نے بات کی کہ کچھ کافی ہم مس آؤٹ کر جائیں گے ایک چنک آف لائرس کے لیے اگر ہم فری ٹریننگ آفر نہیں کرتے. تو اس میں جو پبلک ہاسپٹلس ہیں اس میں وہاں پر بھی اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے ہاؤس جاب کی ٹریننگ پہ, وچ ڈیفرز دین اے پرائیویٹ ہاسپٹل. اسی طرح سے جس طرح چیمبرس کی پریکٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی کیس کا کٹ دیا جا سکتا ہے اگر وہ ریگولر بیسس کے پر نہ کرے, یا فیول کاسٹ ضرور ریمبرس ہو سکتی ہے, آپ کمیوٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ سی کہ اس طرح ہوتا ہے. اینڈ آلسو جہاں تک بات ہے ورک آورس دینے کی, ورک آورس کو ریگولیٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز ہم پرسنل لائف کے اوپر کمپرومائزز
جو ہے اس کو دیٹ شوڈ ناٹ بی سین کہ وہ ایک اچھے لائر کی اٹس اے کوالٹی آف اے گڈ لائر اگر آپ پرسنل لائف کے اوپر کمپرومائزز مانگ رہے ہیں تو اس سب کے اوپر ابھی بھی جہاں ہم دیکھیں دا ڈبیٹ از اسٹل about determining the value or that a young lawyer brings, یا پھر ہم ابھی تک ایڈریس نہیں کر رہے کہ کس طرح سے کاسٹ آ رہی ہے, اور جو اکنامکس اگر لا فرمز یا لا چیمبرز اکنامکس پہ آپریٹ کرتے ہیں تو ایک انڈیویجول کی لائف بھی اکنامکس کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہے جہاں پہ اس کے ایکسپینڈیچرز آ رہے ہیں. اینڈ دا فیکٹ کہ ایک منیمم ویج جو اسلام آباد میں اسٹیپولیٹڈ ہے دیٹ از 32,000 if I'm not wrong. تو اگر ایک مزدور اینٹیں بھی اٹھا رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے اس کی لیبر کی, بٹ ہماری ویلیو نہیں ہے, بیکاز اگر ہم کیس لا بھی ریسرچ کر رہے ہیں ابھی بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا ورک لوڈ کس طرح کم نہیں کر پا رہے. دا فیکٹ کہ اگر آپ کو کیس لا پریسیڈنٹس لا کے دی جا رہی ہیں, اف یو آر اکمپننگ یو ٹو دا کورٹس, if you are actually lifting your files, that is still a labor that should be reasonably compensated for. تو I mean this is ابھی تک ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے کہ کس طرح اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک قمر سبزواری صاحب ٹو ایڈریس دس کہ ہمارے پاس بار ووکیشنل ٹریننگ کورسز کیوں نہیں ہیں, یا ہمارے لیگل ایجوکیشن ابھی لیگل ڈائریکٹریٹ اسٹیبلش کیا گیا ایجوکیشن کے لیے, that is mostly focusing on cancelling the licenses of یا admissions cancel کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم سلیبس کو ریگولیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہم کوئی پریکٹیکل اسکلز جیسے آئی گریجویٹڈ فرام ٹیلس اور ہمارے پاس کتنے فارن لا کالجز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں, دے آر منی منٹنگ بزنسز, مگر ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک ایسا بھی ماڈیول ہے جہاں پہ لیگل پریکٹس کے لحاظ سے ہمیں اچھے کورسز دیے جا رہے ہیں یا کوئی ہمیں ڈرافٹنگ سکھائی جا رہی ہے. تو why can't the regulator step in there؟ اور اگر ہمارے ایکٹ میں لکھا ہے کہ ایک سینئر 3 سے زیادہ ایسوسیٹس نہیں لے سکتا, تو پھر ریگولیٹر کیا کر رہا ہے اور وہ کیوں ایڈ بن رہا ہے اس طرح کی ایکسپلوئٹیشن میں کہ اگر اب وہ 3 کو ہی ہم پے کر سکتے ہیں تو پھر 6 کیوں رکھ کے کر رہے ہیں, اور یہ کیوں نہیں ریگولیٹ کیا جا رہا. سو دس از آل آئی ہیو ٹو مطلب I think more unemployment. Not to put you on the spotlight or anything, بالکل ہم ریگولیٹر ایز اے ریگولیٹر بات کریں آپ کو اسپیسیفکلی تو بالکل آئی ڈونٹ تھنک کوئی ٹارگیٹ رہتا ہے. نہیں, we expect, because it is Qamar Sabzwari Sahab, we feel that we have the liberty to raise it and he'll take it like that. بالکل میں اس میں ایک وضاحت تھوڑی سی کہنا چاہتا ہوں بیفور قمر صاحب. میں کیسر سے جنرلی ایگری کر جاتا ہوں, لیکن آج تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. ریگولیٹر کو احساس کرنا پڑے گا کہ جو وکالت کا پروفیشن ہے اس کے صرف ایک پہلو یہی نہیں ہے کہ آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے. میری نظر میں کم از کم 3 ہیں. ایکیڈیمیا جو ہے وہ لیگل پروفیشن کا بہت کمپوننٹ ہے, اور بار کاؤنسل کو, ینگ لوگوں کو, مڈ کریئر لوگوں کو ایکیڈیمیا لیگل جو ہم نے جن لوگوں سے اتفاق ہوا پروفیسر سے پڑھا, ان سے ہم آج تک ان کو یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں 30-40 سال کی پریکٹس کے بعد پڑھایا. سو لیگل ایجوکیشن میں یہ آپ ضرور دیکھیں کہ اس کو ریکگنائز کریں کہ وہ بھی آپ کے پروفیشن کا حصہ ہیں. سو ان کو آپ ضرور لائسنس دیں گے. لائسنس صرف عدالت میں پیش ہونے کا نہیں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں پروفیسرز ایویڈنس دیتے ہیں. ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن جو کرتے ہیں اس میں پروفیسرز ایکسپرٹ وٹنسز آتے ہیں. سو لیگل جو اسکل ہے, نالج ہے, یہ صرف ایک لیٹیگیٹر جو جج کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اس کی میراث نہیں ہے. اس سے قابل اور بہت لوگ ہیں کسی اور پہلو میں چہرے میں نظر آتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو ایسپیکٹ ہے جس کو ٹرانزیکشنل لائر کہا جاتا ہے, فلمیں, ناول, کہانیاں کرمنل ٹرائل لائرس کی سنائی جاتی ہیں. آج کل جو فیسینیٹنگ ایسٹیوٹ لائر ہے وہ کرمنل پریکٹیشنر ہی ہوتا ہے. ہر فلم میں کسی سول لائر کو ہیرو نہیں دیکھا آپ نے, یا کمرشل لائر ہیرو نہیں بنتا ہے, وہ کرمنل ٹرائل ہوتا ہے. یہ میں مانتا ہوں, لیکن دنیا کی ریالٹی یہ ہے کہ کمرشل لائر جو ہے وہ بہت بڑا فینومینا ہے.
कंपनियां जिनके घर में आप लोगों के इस बिल्डिंग में ये एसी लगे हुए हैं, इन कंपनियों के इन हाउस लॉयर्स सैकड़ों में हैं. जनरल इलेक्ट्रिक का कहते हैं कि 400 वकील एक दफ्तर में बैठता है. AT&T के बारे में कहते हैं 250 वकील एक दफ्तर में न्यूयॉर्क में बैठता है. लॉ फर्म्स 2000 वकील एक दफ्तर में लंदन में बैठती हैं. आप यहाँ पे 4 वकीलों की बात कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप आगे की सोचें. मेरा ये मानना है ज़ाती, वकालत के हवाले से पाकिस्तान में किसी मुल्क में काम कम नहीं है, काम करने का तरीका नहीं आता. वकीलों को बंद ना करें, उनको मच्छी पकड़ना सिखाएं. On that note, sir, आपके पास आते हैं as the regulator. I have 2 questions to pose to you. एक तो बिल्कुल इसका regulatory aspect है, which you can obviously answer in your capacity as a regulator, a member of the regulatory body. वो तो I guess पूरे पैनल ने पोस्ट कर दिया. दूसरा एक एस्पेक्ट आप you run a successful chamber practice or a law firm, however you want to define it. उसमें भी सर ये अब जिस तरह लाइबा ने भी रेस किया एंड देन उससे पहले फाइजर ने भी रेस किया, वो बोथ प्रैक्टिशनर्स के इवन जब मेडिकल प्रोफेशनल्स भी फील्ड में आते हैं तो उनकी एक फिक्स तनख्वाह रख दी गई है 75,000 रुपया, अब शायद 80,000 हो गया. बट वो एक गवर्नमेंट नोटिफाइड एक सैलरी है जी, जो भी यंग अपना हाउस जॉब भी करने आ रहा है उसको भी पे किया जाएगा. तो अगर हम 6 महीने की इंटीमेशन कर रहे हैं वो भी शायद एक इक्विवेलेंट है हाउस जॉब का ही. अगर 1 साल की इंटीमेशन भी बेशक कर दें वो भी इक्विवेलेंट है. तो डॉक्टर्स अगर सीखने के पीरियड में भी कमा रहे हैं तो वकील सीखने के पीरियड में क्यों नहीं कमा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक दफ़ा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज एक ये जो डिबेट है और बहुत ही हॉट टॉपिक बना, उसकी एक शायद वजह ये हुई कि जब ये शुरू हुआ तो ट्विटर पे कुछ पोस्ट हुई और कुछ एसोसिएट्स ने अपना गिला किया, आप उसको कह सकते हैं, कंप्लेंट की कि किस तरह है. और उसका रिस्पांस ये आया कि एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉ फर्म के एक सीनियर पार्टनर ने एक बड़ा आर्टिकल लिखकर कहा कि जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है, और उस पर फिर काफ़ी हाईलाइट हो गया ये मसला. लेकिन इस सारी चीज़ पर आने से पहले थोड़ा सा हमें, चूँकि काफ़ी सवालात रेगुलेटर की तरफ उठाए गए, थोड़ा सा तारीख का एक सफ़र करना पड़ेगा. मैंने किताब का भी इसीलिए कहा था लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाया. गालिबन पहला एक्ट जो हमें रेगुलेट करने के लिए आया हमारे लीगल प्रोफेशन को 63 का था, 70 या 65 का, और फिर 73 वाले ने रिपील किया है. वो अगर आप प्रीएम्बल ही देखिए तो वो शुरू करता है कि एन एक्ट टू रिपील और फिर उससे आगे आता है. तो 73 में इस सफ़र की बाकायदा इब्तिदा होती है और बार काउंसिल्स मार्ज़े वजूद में आती हैं, जिसमें फिर पाकिस्तान बार काउंसिल है और साथ साथ 4 प्रोविंसेस की बार काउंसिल, और 2015 में इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के हिसाब से थोड़ी सी नौज़ायदा है. ये जब मार्ज़े वजूद में आती हैं, इनका काम ना सिर्फ ये कि लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना, जो कि एकेडमिया में दी जा रही है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है एटलीस्ट पाकिस्तान की हद तक, और दूसरा ये कि एंट्री टू द प्रोफेशन को रेगुलेट करना, और फिर आफ्टर ग्रांट ऑफ लाइसेंस रेगुलेट करना तमाम प्रैक्टिशनर्स को कि उनका कॉन्डक्ट क्या रहेगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को भी तय करना कि एक प्रोफेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा और प्रोफेशनल कॉन्डक्ट क्या कहलाएगा. ये था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या बहरहाल मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख अभी कुछ भी नहीं है और हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि 76 साल हैं, तो हमारा रुख बजाय इस लॉ की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के, हमारा रुख और तरफ हो गया रेगुलेटर्स का. 73 से जब सफ़र की इब्तिदा हुई, कुछ एट दैट पॉइंट इन टाइम, उस वक्त में कुछ टाइम के लिए, कुछ 5 साल के जो अरसा रेगुलेटर आते रहे, कुछ आए, तो वो लोग थे जो अपने पेशे के साथ भी मुखलिस भी थे और पेशे को भी वक्त देते थे, और साथ साथ उन्होंने प्रोफेशन को, लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने की कोशिश की. लेकिन फिर हुआ ये कि विद द फ्लक्स ऑफ टाइम वो ट्रैक और वो जो डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर था वो हट गया उस रास्ते से और वो बहुत पीछे चला गया. सो मच सो कि मैं आपको ये बताऊं कि राजा इश्तियाक साहब यहाँ पर मेंबर बार काउंसिल रहे हैं, मेरे वालिद साहब. आई वास्ड हिम, जब हमारे को बड़े इवेंट्स हुए 8 फरवरी का, जिसमें लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं उसके बारे में बाहर, तो मैंने उनको कहा जी आप कंट्रीब्यूट कीजिए और कहीं करीब लाइए. तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं,
ہم نہیں آتے, ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے وہاں پر, اور ہم نہیں اس طرح ٹارگٹ ہو سکتے, اینڈ وی کین ناٹ بیکم ٹارگٹ آف سو مینی ہاسٹیلٹیز. اور میں ان کو دوش دینا یہ چاہوں گا, خاص طور میرے جو سینئر تھے, میں نے چونکہ ایز اے ٹرانزیکشنل لائر بھی کام کیا, جب شروع کیا تو راجہ محمد بشیر صاحب پیورلی کارپوریٹ لائر تو نہیں تھے, کچھ لٹیگیشن بھی تھی لیکن زیادہ اس طرف. تو ان کو تو میں نے کہا بھی یہ کہ سر آج جو ہم جہاں پہنچے ہیں اس میں آپ لوگوں کا ایک بڑا کردار یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ میں خود ٹھیک ہوں, اور اگر کوئی گڑبڑ انٹری پروفیشن میں کوئی غلط ہو رہی ہے یا کوئی پروفیشنل سٹینڈرڈز مینٹین نہیں کر پا رہا کوئی انڈیویجول, تو تب بھی میرا چونکہ دامن محفوظ ہے اور میں کر رہا ہوں اور میری پریکٹس ٹھیک ہے, تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے. تو میں نے کہا جی اس کا پھر مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے جو الیکٹڈ کیبنٹس بھی آئیں بار ایسوسیشنز میں, اور ریگولیٹر میں بھی میجورٹی, ناٹ آل آف دیم بٹ میجورٹی جو آنا شروع ہوئی, وہ ڈیڈیکیٹ ہو گئے کہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے. اور جیسے بیرسٹر جنجوعہ صاحبہ نے کہا پہلے کہ ان کا یہ مقصد ہو گیا کہ آپ آئیں, آپ تشریف لائیں, آپ کو لائسنس دینے کا مقصد یہ کہ آپ سے یہ وعدہ لینا کہ آپ جب بھی ووٹ کریں گے, جب بھی کریں گے آئندہ, تو آپ میری چوائس پہ کریں گے, کیونکہ میں نے آپ کو انٹری ٹو دی پروفیشن, آپ اس کو رشوت کا نام دے لیجئے, آپ اس کو کک بیک کہہ لیجئے, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیجئے, لیکن بہرحال یہ ایک انفارچونیٹ اس کا اسپیکٹ ہوا. مین وائل لائرز موومنٹ آئی. لائرز موومنٹ میں 2 سال کے لیے مجھ سمیت, میں نے چونکہ وہ میرا 5واں سال تھا پروفیشن میں, تو لاہور بھی, اور تو نہیں مختلف جگہ, لیکن لاہور تک بھی میں گیا, اور آئی ہیو سین دیٹ وہ سارا پروسیشن جو افتخار محمد چودھری صاحب کو لے کر داتا دربار سے آیا اور اس میں چلتے ہوئے ہائی کورٹ بار میں اینڈ اپ ہوا. لیکن وہ جو ہم 1.5 یا 2 سال عدالتوں سے بالکل دور رہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, چونکہ یہ پی سی اوز کے تحت اوتھ لیا ان ججز نے اور ان عدالتوں نے, تو ہم نہیں مانتے, ان کو تسلیم نہیں کرتے. اور بہت کم کام ہوا اس عرصے میں, کیونکہ روز ہڑتال اناؤنس ہو جاتی تھی الیکٹڈ باڈیز کی طرف سے. تو اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ جو جہاں پر ہم نے شاید اگلے 15 سال میں پہنچنا تھا ڈیٹیریٹ ہو کے ہمارے پروفیشن نے, وہ ان 2 سالوں میں 4 سالوں میں ہم وہاں پہنچ گئے. اور پھر ہم پر ایک الزام لگنا شروع ہوا جو کہ میڈیا میں بھی بڑی ایک کلیشے ٹرم بن گئی ہے کہ وکلا گردی. اور میں لا فرم میں یا چیمبرز پریکٹس میں ڈسٹنکشن نہیں کرتا, فار دا ریزن کہ ہم دونوں ہی لوگ جو بھی, اگر ہم لا فرم اس کو کیٹیگرائز کریں, ہم اس کو چیمبرز پریکٹس کیٹیگرائز کریں, ہم جاتے پھر بھی کورٹ روم میں ہی ہیں, لیگل پریکٹس ایک ہے. تو وہ وہاں پر ایک وہ جو مٹیریل ڈیٹیریشن جب آئی, اور اس کا یہ پھر الٹیمیٹلی ایک کانسیکوینس یہ ہوا کہ ہم نے پھر وکلا گردی کے الزامات بھی ہم پہ لگے, گو کہ وہ جو ہمیں لیبل کیا گیا یا برانڈ کیا گیا, ہم ایسے نہیں ہیں, موسٹلی ہم میں سے ایسے نہیں. ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے, ہمیں پتہ ہے کہ جو بندہ روز جا کر تاریخ بھی لیتا ہے, میں بلکہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو جہاں بھی کہیں موقع ملے میں ان کو کہتا ہوں کہ انکریج کرتا ہوں ان کو کہ مجھے اگر کوئی سپریم کورٹ میں بھی اٹھ کے کہے کہ جی میرے لیے ریکویسٹ کر دیجیے گا میں دوسرے کورٹ روم میں, تو میں اب بھی کر دیتا ہوں, میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا, بیکاز اٹ از اندر اپرچونٹی فار می ٹو گو ٹو دی روسٹرم اینڈ ایڈریس دی کورٹ وچ میکس ون کانفیڈنٹ. تو وہ نہیں ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک ڈیٹیریشن آئی, اور جب آ گئی تو پھر ریئلائزیشن آئی کہ پریکٹیشنرز کا گزارا مشکل ہے, اور بار کونسلز میں بھی ریئلائزیشن آئی. میں اسی لیے کہا کہ سارے ایسے نہیں ہیں, لیکن میجورٹی اس طرف کو چلی گئی کہ جناب لائسنس دیں گے ڈویژن وائز کرتے ہوئے. پنجاب میں اگر آپ دیکھیے لائسنس لے لیے جی آپ نے ووٹ, کیونکہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ لائسنس دیا جاتا ہے, اب بھی یہی روایت ہے کہ لائسنس لینے نہیں جانا پڑتا. جب پریکٹیشنر آتا ہے ایک مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ, موسٹلی جو ممبرز ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی ون وہ جاتے ہیں. تو ریئلائزیشن ایک آئی کہ اس طرح نہیں چلے گا. جب یہ ریئلائزیشن آئی تو 2015 میں پاکستان بار کونسل نے لیگل ایجوکیشن رولز فریم کیے کہ اتنی, اب یہ دیکھیے 73 میں ہم آ رہے ہیں جس میں کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے اینٹری ٹو دا پروفیشن ریگولیٹ کرنی, اور پھر مینٹین کیسے کریں گے اسٹینڈرڈ یہ ہم نے مینٹین کرنا. لیکن وہ جو موومنٹ تھی اس کے نتیجے میں جو ڈیٹیریشن ہوئی, تو 2015 میں ریئلائزیشن ہوئی کہ اب کام ایسے نہیں چلے گا, چونکہ ہوگا یہ کہ اندر جانے کے لیے اگر 12-10 بندے کھڑے ہوں گے تو اندر جانے کے لیے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اب آپ ہمارے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں. یہ ڈبیٹ ابھی بھی چلتی ہے, آپ شاید سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو کچھ حضرات ہیں جو
فیس بک پوسٹ کرتے ہیں اور پھر ملائن کرتے ہیں لوگوں کو کہ جناب اندر آپ وکیل کے خلاف پیش ہو رہے ہیں. اور کوانڈری تو وہاں ہے نا کہ جہاں دونوں طرف سے وکیلوں کا ہی انٹرسٹ ایک دوسرے سے کلیش کر جائے, وہاں پر کیسے پیش ہوں گے, اور وہ پولیٹیشین کے لیے بڑی مجبوری وہاں وہ کیسے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. لیکن بہرحال 2015 میں پہلی بار لیگل ایجوکیشن رولز آئے, عمل درآمد پھر بھی ایسے نہ ہو سکا. پھر ججمنٹ آتی ہے جو 2018 میں ایڈجوڈیکیٹ ہوئی ہے اور رپورٹڈ از 2019 سپریم کورٹ 389, جس کی وجہ سے اب ہم پر یہ پابندی ہے اور اسلام آباد کی حد تک, لاہور کی حد تک اور پشاور کی حد تک تو فالو ہو رہی ہے, اور بلوچستان میں اب شروع ہے کہ بار پروفیشنل ٹریننگ جو ہے وہ دینی ضروری ہے, 2 weeks ٹریننگ کورس, جس میں ہم مختلف جو ہمارے مختلف سینئرز ہیں ان کو یہاں دعوت دیتے ہیں اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جی کیس مینجمنٹ کیسے کی جائے. مختلف اس میں ٹاپکس ہیں جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر آلموسٹ آفٹر 15 days ایک جو چنک ہے, سو 2 weeks کا ختم ہوتا ہے, اس میں 3-4 دن کی بریک کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے. تو وہ سفر ایک اس طرف کو شروع ہوا ہے, ریئلائزیشن ایک شروع ہوئی کہ جناب والا ایسے نہیں چلے گا, چونکہ نہ صرف یہ کہ انٹری ٹو دا پروفیشن آسان بھی کر دی گئی, اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا نہیں گیا کہ آیا جب وہ بندہ اس پروفیشن میں انٹر ہو گیا تو وہ پروفیشن سے منسوب بھی رہا ہے, آیا اس نے پریکٹس کی بھی ہے, یا وہ جا کر کہیں اس نے گیو اپ کر دیا اور کہیں اور چلا گیا اور اس نے سسپینڈ کرانا مناسب نہیں سمجھا, اور ووٹ دینے کی ایک طاقت وہ برقرار رکھتا ہے, اور اس کے لیے وہ ہر سال میں ایک بار اس کا انگوٹھا امیدوار کے سر پر ہے کہ جناب میرے لیے آپ کیا کریں گے, میرے انٹرسٹ کا کس طرح خیال رکھیں کہ آپ میرے لیے 15 وکیل لے کر آپ عدالت کے اندر پیش ہوں گے. گو کہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ 15 لے کے آپ پیش ہو جائیے, 20 لے کے پیش ہو جائیے, ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. جج کو میں ایک وہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے اس پہ بھی آنا, میں صرف ہسٹری کور کرتے ہوئے آ رہا تھا, وہ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ جج کا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ شاید پہلی بار میں جج صاحب انٹیمیڈیٹ ہو جائیں, دوسری بار میں ہو جائیں, لیکن اب سارے ججز کو پتہ بھی ہے, اور اب یہاں کی حد تک بھی تھوڑا ہی کر پاتے ہیں عمل درآمد اسلام آباد میں, اور ہائی کورٹ میں تو نہ یہاں نہ پنجاب میں نہ کہیں اور آپ یہ کر پاتے ہیں کہ جی وکیل کا کیس ہے تو 50 لوگ کھڑے ہو جائیں کر پائیں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا جو بھی نیو انٹرنٹس ہیں ان کو کوئی ریمونریشن یا آنریریم کا نام دے دیجئے کہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, تو آج کی جب بات ہوئی میری سجاد صاحب سے تو یہی تھا کہ یہ ہمارا پہلا سٹیپ آج ہے جو آج ہم نے یہ انعقاد کیا ہے کہ یہ کنسلٹیٹیو میٹنگز چلیں, اور میری بڑی خواہش ہے کہ جب ہم یہ کنسلٹیٹیو میٹنگز کریں تو اس کے بعد کمپائل کر کے ود ان اے پیریڈ آف 2 months, آج کل مشکل نہیں ہے, اگر ہم آج بھی کہیں, دیکھیے آئی ٹی کا دور ہے, آج کہیں تو ہم آج بھی ہم کوئی رولز فریم کر سکتے ہیں جو ہم ہاؤس میں ڈسکس کریں, ان کے جی آج سے یہ ہوگا ایٹ لیسٹ اسلام آباد کی حد تک, لیکن ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہو جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ پریکٹیکلی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور ایک پھر اچھے رولز فریم کر دیے جائیں جو نیو انٹرنٹس کے ہیں. کیونکہ آپ یہ بھی ایک ریئلائزیشن کیجئے کہ جب آپ لا کر کے آتے ہیں بہت سارے لوگ, تو بہت سارے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بہت خوشی سے کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کی خواہش پہ ہی لا کیا ہوتا ہے, تو ان کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز دی پروفیشن اتنا سیریس نہیں ہوتا. تو اس میں اب مجھے اپنا اور کیسر صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی دوست آتے ہیں اگر جو کریں اور وی ٹیک دیم آن بورڈ, ہم ان سے سختی نہیں کرتے. وہ 3 ہفتے نہیں آئیں گے تو ہم ان سے سختی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آئے. وہ کیس میں نہیں جائیں گے, ان کو اسائن بھی ہوا تھا, وہ نہیں جا پائیں گے, ہم ان سے نہیں پوچھتے چونکہ ہمیں خود عادت پڑی ہوئی کہ جی ہم نے جانا ہے, دیکھنا ہے, کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہرحال جب آپ انٹری ٹو دا پروفیشن ہو جائے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں, کیونکہ یس اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ, ڈے بائی ڈے اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ ایک آرڈنری بندے کے لیے سروائیو کرنا. اور سو مچ سو کہ اگر وہ بندہ سے اب دیکھیے مجھے آئی ایم لکی کہ یہاں پر ہی لا فرم میں گھر ہے, مجھے ایک ہی میری کاسٹ ہے, میری فیول کاسٹ ہے, دفتر کا شاید میرے اخراجات اس طرح ذمہ ہے, چلو. تو وہ جو بندہ آ رہا ہے باہر سے آ رہا ہے تو اس کا آپ دیکھیے ایک لیونگ کی کاسٹ, اس نے کہیں نہ کہیں کسی پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے, وہاں رہنا ہے, پھر اس کی ٹریول کاسٹ, پھر اس کا وہ فوڈ, وہ سارے اسپیکٹس بھی اس کے ہیں, اس کے لیے مسائل ہیں. لیکن ہمیں بہرحال یہ کنسلٹیٹیو سیشنز کر کے کہیں نہ کہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اسلام آباد کی حد تک اتنا کر دیں کہ کوئی رولز فریم کر کے جائیں جس میں بیلنس آؤٹ کیا جائے کہ ویلیو فار منی اگر کوئی لا فرم والا یا اگر چیمبرز والا
کسی کو بھی انگیج کرتا ہے, کسی کو سروسز کسی بھی نیو ایٹرنٹ کی ہائر کرتا ہے, تو اس کو بھی ویلیو فار منی ملے, اور جو آ رہے ہیں صاحب یا صاحبہ ان کو بھی وہ ایکسپیرینس اتنا اچھا ملے, اور وہ ایکسپیرینس کر سکیں, وہ لرننگ پروسیس سے گزر سکیں, چونکہ اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. آپ جاتے ہیں, اسی لیے اس کو پریکٹس کہا جاتا ہے, وہ چاہے ٹرانزیکشنل ہو, چاہے چیمبرز پریکٹس ہے, لا فرم کی ہے, چاہے ایڈورسیریل پریکٹس ہے اور باقاعدہ ٹرائل کا ایک چل رہا ہے اور وہاں پر جہاں پروموشنز رننگ ہے, لیکن جب تک آپ کریں گے نہیں تو اٹ از آل لرننگ بائی ڈوئنگ. تھینک یو سر. آپ نے 2 باتیں کی, اینڈ آئی ول اوپن دی فلور ٹو کوسچنز. اس کے بعد تھوڑے سے کوسچنز لے لیں. آپ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہے اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کا بھی وقت قیمتی ہے. آپ نے نان سیریسنس کی بات کی اور دوسری بات کی کہ جی سپلائی بہت زیادہ ہوئی. تو آئی گیس آپ سے, کیسر صاحب سے, زینب سے, اینڈ دین احمد حسن شاہ صاحب سے صرف یہی سوال ہوگا کہ ریگولیٹر یہ بات کرتا ہے کہ سیریسنس نہیں رہی, پر ریگولیٹر نے دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریگولیٹر نے لاگ ایڈ کی اٹیمپٹ 7 کر دی ہیں. تو آپ سپلائی کیسے کنٹرول کریں گے؟ اگر 3 اٹیمپٹس میں ایک بندہ گیٹ پاس نہیں کر سکتا تو اس کو وکیل بننے کا کیا حق ہے کہ وہ 7ویں اٹیمپٹ میں پاس کر کے وکیل بن رہا ہے؟ اس طرح تو نہ کبھی سپلائی کنٹرول ہوگی, نہ کبھی بندے کنٹرول ہوں گے, تو نہ کبھی کسی کو پیسے ملیں گے. پھر بات وہاں بھی آ جائے گی, دا بک اسٹاپس ود دا ریگولیٹر. ریگولیٹر بندے نہیں کنٹرول کر رہا, لاگ ایڈ کی اٹیمپٹ 7 سے 12 کر دے گا, اور اس کے بعد پھر کہے گا کہ جی اب پیسے نہیں ہیں کیونکہ سپلائی بہت زیادہ ہے. تو اس کے اوپر سر بریفلی صاحب آپ اگر تھوڑا کامنٹ کر دیں, دین آئی ول ٹیک کوسچنز فرام. میرا یہ ماننا ہے کہ جو وکلا کی پروفیشنل ٹیسٹنگ ہے اس کا معیار بہتر ہونا چاہیے, اور ہر پروفیشن میں ایک انٹرنل ویڈنگ آؤٹ سسٹم ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی خواہش ہو کہ آپ ایک پروفیشن میں ساری زندگی کامیاب رہیں, ایسا نہیں ہوتا, لوگ پروفیشن چینج کرتے ہیں. میں اس کے خلاف ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان پاس مارکس کو نیچے کر دیتا ہے یا ریگولیٹر جو ہے وہ بے تحاشا مواقع فراہم کر دیتا ہے. اینٹی ٹیسٹنگ کا سٹینڈرڈ بہتر ہونا چاہیے, آپ کا کوالٹی آف ان پٹ خود ہی بہتر ہو جائے گی, آپ کا بہتر وکیل تیار ہو کر باہر نکل آئے گا. ایک ریگولیٹر جو مہربانی فرمائے وہ یہ کرے کہ 5 سال کی ڈگری کے اندر یقیناً پریکٹیکل ٹریننگ کو ڈالے. ایک سب سے بہتر طریقہ کوالٹی انشور کرنے کا اور آپ کی اکنامک پروڈکٹیوٹی سیکیور کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے 5 سال میں کم از کم 1 سال ایسا ہو کہ جس میں آپ کی زیادہ ڈائریکٹ پریکٹیکل ٹریننگ ہو, تاکہ جب آپ دفتر میں آئیں کسی کے تو آپ کو جب وہ کہے کہ مجھے ذرا فلاں کتاب یا قانون کی کتاب پکڑا دو, آپ بھاگے کسی اور کے پاس نہ جائیں کہ یہ کس زبان میں مجھ سے بات کر رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز مجھ سے مانگ رہا ہے. تو وہ تبھی ممکن ہے جب ہم آپ کی پریکٹیکل فیملیارٹی میں آپ کی مدد کریں. اور جس طرح کیسر نے کہا کہ یقیناً دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر کا بیٹا, بچہ, بیٹی اس سے بہتر ڈاکٹر بنے یا ڈاکٹر ہی بنے. اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر وکیل کا بچہ بھی وکیل ہی بنے, اس سے بہتر یا وہ اکثر چیلنج. اب بات ہو رہی ہے, میں بتاؤں, پیرنٹ لائرز کے اپنے چیلنجز ہیں, اس کے لیے ہم بار کونسل سے اور مطالبے کسی دن کریں گے. میری اس ایشو پہ سبزواری صاحب واز کائنڈ انف, جب یہ پہلے بات ہوئی تھی لیگل ایجوکیشن کے بارے میں, جو جس حد تک ایک ٹیسٹ ہے جو اب ایکولنسی کے لیے لینا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستانی لاء نہیں پڑھا, ایکسٹرنل پروگرامس ہیں, فارن گریجویٹس ہیں, اٹ میک سینس کہ وہ ٹیسٹ پاکستانی لاء کا تھیوری بیسڈ ہوگا. یو شوڈ ریڈ اپ دا لاء ایٹ لیسٹ. اٹ از کمپلیٹلی بیانڈ کمپریہینشن فار می ویری فرینکلی کہ آپ 5 سال کی بیچلرس کی ڈگری کر کے آ رہے ہیں, انڈر گریجویشن آپ کی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد لاء گیٹ بھی آپ کا نالج آف دا لاء کے اوپر MCQ بیسڈ ایک ایگزام کیوں ہے. اگین سپریم کورٹ نے کہا 2 ہفتے کی, 3 ہفتے کی, 4 ہفتے کی ٹریننگ. سبزواری صاحب اور میں نے دونوں نے بار کیا ہوا ہے. 9 مہینے کا بار پروفیشنل ٹریننگ کورس ہی ہوتا ہے, بٹ اس میں ادھر بار اسٹینڈرڈز بورڈ پرسکرائب کرتا ہے کہ کتنا % اس میں آپ نے ایڈوکیسی پڑھانا ہے, کتنے % آپ نے اوپینین رائٹنگ پڑھانی ہے, ڈرافٹنگ پڑھانی ہے. 2 ایگزام ہم تھیوری بیس دیتے ہیں, کرمنل پروسیجر اور سول پروسیجر کا. یہاں پر ہم نے لاء گیٹ کو ایک MCQ بیسڈ ایگزام کر لیا ہے, ہم نے بار پروفیشنل ٹریننگ کو ایک لیکچر کر لیا ہے جس میں صرف آپ نے اٹینڈنس مارک کرنی ہے. ہم
very frankly it feels کہ ہم there is some intent but کیا ہم actually are we doing enough to resolve this? I don't see that, because جب تک ہماری یہ مینٹالٹی چینج نہیں ہوئے گی کہ سب نے رٹا لگا کے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کس کو کتنا لا آتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اسکل بیسڈ. آپ کو ٹرین کرنا ہوگا اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک یور رسپانسبلٹی ٹو ٹرین گریجویٹس ویری سیریسلی. آپ نے 5 سال کمپلیٹ کر لیے, پھر آپ لیں بے شک 1 سال. 5 سال کی کیوں ڈگری اگر اس میں تھرو آؤٹ وہ تھیوری پڑھا رہے ہیں, اگر اس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کیوں دیر از اسپیسیفک مینڈیٹری فنکشن آف دا بار کاؤنسل کہ آپ نے یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج کرنا ہے وین اٹ کمس ٹو کورس ورک, وین اٹ کمس ٹو ہو دے فیکلٹیز. کسی چیز پہ کتنا کام ہو رہا ہے وی ڈونٹ نو, بٹ ہمیں وہ رزلٹ نہیں نظر آ رہا. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ جب تک یہ ایشو سیریسلی ریزالو نہیں ہوگا وی گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو ریمین ان دس سائیکل. یہ مقصد نہیں ہے, میں انہیں اپنے لائرس کو اپنے سے بہت اوپر ریٹ کرتا ہوں, بس مجھے نہیں اچھے لگتے. دیکھیں, کمنگ ٹو دی کویسچن جی, دیکھیں کچھ خرابیاں ہمارے اندر ہیں, کچھ سسٹم کے اندر ہیں, اور کچھ انفارچونیٹلی ایسی ہیں کہ کئی پڑھے لکھے لوگوں نے پیچھے ٹویٹر کے اوپر بھی نا ایک ایشو شروع کیا لا سے متعلقہ, یہ اس لیے میں کہوں, اینڈ سرپرائزنگلی انہوں نے یہ کہا جی دیکھیں یہ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نا ان کا 3 سال کا ہے, تو یہ جو ہمارا ہے ہم 5 سال کا پڑھتے ہیں, یہ 3 سال کا پڑھ کے کیوں آ جاتے ہیں. اب میرے اندر اگر ایک خرابی ہے تو میں اس خرابی کو دور کروں گا, یعنی میں 5 سال میں ایک کام کرتا ہوں تو میں اس کو 3 سال کا کروں گا, یا میں چاہوں گا کہ یار یہ خرابی نا سب میں آ جائے, کہ یہ جو 3 سال کا کر رہے ہیں یہ بھی 5 سال کا کریں. آئی سے کہ جو لیگل ایجوکیشن ہے یہ ایڈوکیسی سکلز, ریسرچ کی سکلز اور لیجسلیشن کی سکلز, ان تینوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے. لیگل ایجوکیشن از سم تھنگ ایلس, کیونکہ یہ کسی سٹیج کے اوپر جا کے آپس میں مکس ہوتی ہیں, جس طرح شاہ صاحب نے کہا اکیڈیمیا اینڈ دوز آل تھنگس, وہاں جا کے مکس ہوتی ہیں. لیکن جو ایڈوکیسی ہے, ایز سون ایز یو گیٹ ریڈ آف یور یونیورسٹی, تو آپ کی لیگل ایجوکیشن سم ہاؤ وہ جو بیسک ہوتی ہے وہ یو ہیو ڈن ود دیٹ. اب لائک آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی ہمارا آفس آئیڈیل ہے, یا کسی کا میں نام لوں کہ ان کا آفس آئیڈیل ہے یا ایسا ہے. وین یو آر ان دی فیلڈ تو آپ کو 4-5 چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سے میں اگر ایک ترتیب لگاؤں, مطلب کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچر کہ جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا when I have entered into the profession, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی 10 پریفرنسز لکھو اس ترتیب میں کہ اگر 2 پریفرنسز کلیش کریں گی تو تم کس کو پریفر کرو گے. So somewhere on some diary I have written کہ ویلتھ سے اوپر شاید میں نے فیم کو لکھا ہو, یا فیم سے, مطلب اس طرح ایک وہ پریفرنسز کا ایک, آپ بھی کبھی اس کو یو رائٹ اٹ ڈاؤن. تو ہم یہ جو سارا ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو بندے اس فیلڈ میں آ گئے, اب یہ آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا. دیکھیں ریگولیٹر کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا وہ ایک فریم کر سکتا ہے, ایک فریم ورک بنا سکتا ہے چیزوں کا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ٹرانزیکشنل لائر بنیں. ٹرانزیکشنل لائر مین اٹ سیمز اے ویری گڈ تھنگ, بٹ ٹرانزیکشنل لائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگریمنٹس ڈرافٹ کریں. تو یو مسٹ ہیو لائک ڈرافٹنگ اسکلز, یو مسٹ ہیو لائک کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے آپ لے کے چلیں, آپ ان کو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج دوز تھنگس. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ایک آربیٹریٹر بنیں, آپ ایک میڈیٹر بنیں, تو دس تھنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام اے لیٹیگیٹر. آپ چاہتے ہیں کہ آپ لٹیگیشن میں رہیں پیورلی, تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن یہ ساری کلب ہوتی ہیں ایک جگہ کے اوپر. وہ اسکل آپ کے لیے مسٹ ہے, اینڈ آئی وڈ سے اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ کہ وہ ریگولیٹر جو ہے نا وہ آپ کو ضرور سکھائے ٹو جج دی پاکٹ آف دی کلائنٹ. پیسے کتنے لینے ہیں, سمپلی ریگولیٹر منیمم ویج نہیں سیٹ کرے گا پر خود کہے گا. دیکھیں اب یہ بھی مطلب کنٹینیوسلی یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی ایک بڑی مائل سے, یعنی ایک نیگیٹو سائڈ سے ہم چیزوں کو لیتے ہیں.
کہ آئی فیل لائک گیٹ کا ٹیسٹ لینا, یہ ساری چیزیں لینا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک بندہ جب لا گریجویٹ کر کے آیا ہے فیلڈ کے اندر, اس نے 4 سال یا 5 سال پڑھا ہے, وہ آ گیا, سی لا ہے, گیٹ ہے, یہ سارا اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ناؤ یو آر ان دی فیلڈ. اوکے, اب آپ فیلڈ کے اندر جب آپ کام کریں گے, آپ اس میں ایگزرٹ کریں گے, تو یہ کچھ عرصے کے بعد نا کلائنٹ جج کرے گا خود کہ کس نے اس پروفیشن کے اندر رہنا ہے, کس نے اس پروفیشن سے شفٹ ہونا ہے. ہم آپ کو ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں, ایک سینئر یا ایک لا فرم وہ آپ کو ایک انوائرمنٹ دیتی ہے, اور وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز, آپ کے پاس بک ہو, آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کی راتوں کو اسپیس ہو, اوکے, آپ آرام سے وہاں پہ پڑھ سکیں, آپ یونیفارم پہن کے کورٹ جا سکیں, آپ ایک لا فرم کا ایک آفس کا نام استعمال کر سکیں, آپ نے بہت اچھی طرح فائل پڑھی ہوئی ہے تو آپ پریزنٹ کر سکیں, اور وہ جو پریزنٹیشن کی اسکل ہے وہ آپ کے اندر آ سکے. وہ انوائرمنٹ آپ کو ایز اے ہول کمیونٹی کو دینا چاہیے, وہ لے کے آنا چاہیے, لے کے چلنا چاہیے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ریمونریشن یا جو بھی منی آپ فکس کریں یا جس طرح بھی آپ اس کو وہ لے کے چلیں, اور آپ اس کو ضرور لیں. فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹیک دیٹ ایز امپلائی. میں آپ کو بتاؤں, ڈونٹ ٹیک دیٹ ایز امپلائی. اس کو اکٹھا کریں, سال کے بعد جب پہلا کیس آتا ہے آپ کے پاس, یو چارج لائک 200,000 روپیز, اس میں سے 1,20,000 روپیہ نکال کے اپنے سینئر کو دے دیں واپس کہ بھائی یہ ادھار میں واپس کر دو. ٹھیک ہے, گو انڈیپینڈنٹ. اوکے, جہاں تک کنسرن بتایا گیا اور شو کیا گیا کہ 7 اٹیمپٹس کا, تو آئی ہیو ریزڈ مائی وائس اگینسٹ اٹ. اور آپ کے لیے شاید یہ نیوز ہو, اے ڈی آر پہ بڑی ریزسٹنس ہے. اسلام آباد کی حد تک کم ہے, لیکن ہماری انٹر پروونشل بار کونسل کی ایک کمیٹی ہے, تو وہ پھر جب انعقاد ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اے ڈی آر ایکس ختم کیے جائیں. تو وہ بھی, تو ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بھی سفر شاید ریئلائزیشن شروع ہوئی, اور یہ بتانا, اور میں نے اب وہ اس بات پہ بھی اسٹرائک کرنا چاہ رہے تھے. ایک جگہ پر ہم گئے کہ جی اے ڈی آر ایکس ختم نہیں ہو رہے, تو اس پہ بھی ہم ایک اسٹرائک کرتے ہیں. تو بتانا ہے کہ جی آپ کا رول ختم نہیں ہوتا. تو جہاں تک یہ ہے کہ 7 اٹیمپٹس, یس آئی ہیو ریزڈ مائی وائس اینڈ آئی ہیو سیڈ کہ نہیں 7 نہیں, بہت آپ نے کر لی تو 5 ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا شاید ریگولیٹر پہ ایک اگلی بھی ذمہ داری ہے, 3 سے شروع ہوئی تھی, اور ایک ریگولیٹر پہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جو نہیں کر پا رہا شاید ریگولیٹر, کہ وہ آگے بھی کتنا اپنے پروفیشنلز کو فیسیلیٹیٹ کرے جب انٹری ٹو دا پروفیشن ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک فیلئر وہاں پر ہے. لیکن میں بورن آپٹیمسٹ ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اب سفر شاید شروع ہوا, ریئلائزیشن ہے, تو وہاں کو چلیں. تو آہستہ آہستہ یہ اٹیمپٹس شاید بڑھ بھی جائیں, اور شاید اٹیمپٹ کے بغیر ہی ہو جائے, یا واپس ہو کے کوئی بہتری کی طرف بھی آئیں. تو لیٹس سی کس طرف کو چلتے ہیں. لیکن بہرحال ایک ریئلائزیشن تو ٹاپ پہ بھی ہے پاکستان بار کونسل کی حد تک بھی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اور بینچ جو ہے وہ پرماننٹلی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بینچ ہے, جو یہ سن رہا ہے کہ ہمارا لیگل ایجوکیشن اور لیگل پروفیشن کے اسٹینڈرڈ کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے. تو اس طرف بھی ایک ریئلائزیشن تو ضرور ہے. کہ کب کر پاتے ہیں یہ اب دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے 70 سال میں کم از کم ریئلائز تو کیا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے. تھینک یو سر, دیٹ از ویری آپٹیمسٹک. سوال لیتے ہیں, پہلے ادھر سے چلتے ہیں پھر پیچھے چلتے ہیں. تو please keep it respectful. At the end of the day there are seniors, but please have ask gutsy questions as well. السلام علیکم, میرا نام سید محمد علی ہے. سوال میرا یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر ڈیفائن کیے جا رہے ہیں بار بار کہ جو جونیئرز آ رہے ہیں وہ ویلیوبل ہیں یا نہیں ویلیوبل, بٹ دا فیکٹ از ان دی ڈسپیرٹی آف دی کلائنٹ سے فی جو لی جا رہی ہے. اس کی ایک چھوٹی مثال دے دوں, آرڈر 37 کا کیس جو کچہری میں کوئی چیمبر لیتا ہے, میجورٹی وکلا 10,000 سے 15,000 روپے میں وہ لیتے ہیں. ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کسی جونیئر وکیل کو یا اپنے ایسوسیٹ کو وہ اس میں سے کوئی 500 روپیہ بھی دے دیں؟ ان کی اپنی فیول کاسٹ نہیں پوری ہوتی ہے اس میں, مگر انہوں نے کیس لینا ہے, گھر کے خرچے چلانے ہیں, اس نظر سے وہ لے رہے ہیں. اب وہ لیٹیگنٹس کی بھی کیئر نہیں کرتے اس میں. اب وہی کسی لا فرم کی بات کریں, آرڈر 37 کیس 2 سے 3 لاکھ میں لیں گے, اور وہاں پہ وی آر انفورسنگ دا فیکٹ کہ جی کیونکہ یہ
ایک لا فرم ہے, وہاں پہ کلائنٹ پیسے زیادہ دیتے ہیں تو اپنے جونیئرس کو وہ بھی پیسے دیں. سر اس میں آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ سر کہ جو ریگولیٹرز ہیں, کیا یہاں پر ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک کلائنٹ ہے اس سے ایک فی چارج کرنی چاہیے, یا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا جائے جس کے بیسس جو کچہری میں چیمبر ہے وہ بھی یہی چارج کرے اور فرمز بھی یہی چارج کریں, ایک منیمم بیس سیٹ کر میرا دیا خیال ہے جائے. بہت مشکل ہوگا, نہیں ہو پائے گا ایسے, بہت مشکل ہے. ایسے پھر اکانومی فری کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے, نیگوشیٹ کر کے بڑا مشکل ہو جائے گا. پینل سے ہے اور مسئلہ وہی کہ وہی رہ گیا, کیونکہ بات پیمنٹ سے چلی گئی لیگل ایجوکیشن پہ, تو ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ پیمنٹ کا ہے. تو اس کے لیے جو بات کی کہ ایک تو لوگ زیادہ آتے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹ زیادہ آتے ہیں, تو اس کے لیے تو مطلب لیگل ایجوکیشن وہی آپ کر دیں, مطلب کیونکہ ریگولیٹری کا یہ کام ہے. دوسرا پیمنٹ کا جو طریقہ کار مطلب تعین کر سکتے ہیں, مطلب نہ تو سینئر جونیئر پہ یہ احسان کرے گا نہ وہ بوجھ بنے گا. طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لیٹ سپوز لیگل ڈرافٹنگ دیتا ہے, اس لیگل ڈرافٹنگ کا اس کو پیسے ملے, یا وہ کیس میں وہ پریزنٹ ہو جائے اس میں کرے, بے شک بائی نیم یا جسٹ بائی ٹیگ بالکل نہ کرے. اور یہ بھی اس میں یہ ہوگا جو امپلائی کی بات کی کیسر امام صاحب نے, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اور زیادہ مطلب کوشش کرو کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں, اس کے لیے مجھے پیمنٹ ملے گی. تو اس طرح فکس پہ بے شک نہ ہو, لیکن اتنا کچھ ہو کہ بندے کا صبح دل کرے کہ چلا جو اور کچھ کام کرو. تھینک یو. میں نے جواب دینا ہے. سر بات یہ ہے, میری ایک بیوی ہے, ٹھیک ہے, بچے ہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ ہیں, میں اتنے سے کیس لے سکتا ہوں کہ ان کو ساتھ ٹائم دے سکوں, ٹھیک ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے, دیکھیں please try to understand the environment of advocacy and legal education and this profession in which you have either jumped into or you are jumping to. Okay, یہ بہت کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے. اس میں کچھ لائرز ہیں, دیکھیں ویری اوپنلی, you need to listen the hard things. Okay, اس میں کچھ لائرز ہیں جن کی مونوپلی ہے. Okay, میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. Okay, اور بہت سارے لائرز ہیں کہ جو صرف آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اوکے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی ڈرافٹنگ کے اوپر مونوپلی ہے. آئی کین ٹیل یو کہ مجھے سپریم کورٹ کی پٹیشن ایک ایسوسیٹ سے ڈرافٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. دس از واٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو کمیونیکیٹ یو, بیکاز ایک مہینہ مجھ سے ایک لا فرم یہ کہتی ہے کہ تم انہیں مہینے کے 30,000 روپیہ دیا کرو, جو ڈرافٹنگ کروانی ہو مجھے بھجوا دیا کرو, واٹ ایور یو وانٹ ٹو گیٹ ڈرافٹڈ. اوکے, وائی آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ سم باڈی جس نے لکھا ہوگا اور پھر میں اس کو ٹھیک کروں. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ اور ناٹ؟ دس از ویری کمپٹیٹیو مارکیٹ. پھر آپ جو صبح دوپہر شام موبائل لے کے اس پہ جو بھی کرتے ہیں, اوکے, اس نے آپ کو اس طرح کنیکٹ کر دیا ہے دنیا کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, اوکے, کہ وہ ہر چیز سامنے ہے ایک بندے کے. فائن, وہ دیکھ سکتا ہے کہ بھائی حامد خان صاحب کی پٹیشن جو وہ ڈرافٹ کرتے ہیں وہ کیسی ہے, سلمان راجہ صاحب کی پٹیشن کیسی ہے, اوکے, مخدوم علی خان صاحب کی کیسی ہے, شاہ صاحب کا ایگریمنٹ کیسا ہے. اوکے, سو دے کین سی نا, وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اوکے, بیرسٹر صاحبہ کا کیا ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو پیپل آر سو امپورٹنٹ, بٹ لک یور لانچنگ پیڈ. اوکے, مطلب پیسہ کرنے سے یو ول گو ود اے سانگ. اوکے, اس کا اگلا ہے کہ آپ پیسے سے ڈرتے کیوں ہیں, اوکے, آپ پیسہ دینے سے ڈر کیوں رہے ہیں, یہ بات ہے نا. ایٹ دی اینڈ ناؤ کم ٹو دی پوائنٹ. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کریں. میں آپ کے اس ماڈل کو اس لیے کہ تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کریں. واٹ ہیپنس, جو میرے ساتھ ہوا, اینڈ جو ہیپنس کہ جو ہم اس کو تھوڑا سا فردر بہتر کر کے کرتے ہیں. واٹ یو ڈو از, ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر میرا کام بہت زیادہ ہے, آئی کم ریئرلی. اوکے, میرے ایسوسیٹس جو ہیں جب پہلے دن آئے, 2-4 ہفتے 5 ہفتے دیکھا, اوکے جی یہ چلے, اس کے بعد کیسز کو ڈیوائڈ کیا. فائن, یہ کیس آپ کا, یہ کیس آپ کا, یہ کیس آپ کا, یہ کلائنٹ ہے. اوکے, آج شام کو آتا ہے, وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے میٹنگ.
یہ کریج کلائنٹ کے ساتھ میرا کلائنٹ ہو اور ایسوسیٹ ساتھ بٹھا کے میں دیکھوں کون کرواتا ہے میٹنگس. کوئی بھی نہیں کرواتا. ٹھیک ہے, آپ ایسوسیٹس ملیے گا بیرسٹر صاحبان سے, سب سے, میں دیکھوں گا کون کرواتا ہے. ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ملتا ہے, دین دے میٹ ٹوگیدر اور کہتے ہیں جی آپ کا کیس یہ کریں گے, یہ فوکل پرسن ہے, پے ہم دس اماؤنٹ. ہی گیٹس اے فائل, ہی گیٹس اے کلائنٹ, اینڈ دین ہی گوز ٹو دی کورٹ. آئی ڈڈ ناٹ پے اے پینی, بٹ آئی ہیو پیڈ ہم واٹ واز کمنگ ٹو می. میں نے اس کو ری ڈائریکٹ کر دیا اس سائڈ کے اوپر. اوکے, آپ جس بھی ماڈل کو فالو کر لیں, جس بھی ماڈل کو فالو کریں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یو شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ اپون اے بی سی, کیسر, کمر, لٹرم پٹرم. نو, آپ ڈائریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ انگیج ہو. اوکے, یہی سیکھنے آپ آئے ہیں فار گاڈ سیک. سی پی سی تو وہ اسلامی یونیورسٹی میں 50 سال سے پڑھا رہے ہیں, استاد مجھے زیادہ اچھی پڑھا سکتے ہیں نا. دیکھیں, آپ یہاں پہ آئے ہیں یہ چیز کرنے کے لیے, ہاؤ ٹو گیٹ یور سیلف انگیج ود دی کلائنٹ, اوکے, اینڈ ٹو کنٹینیو ود دیٹ. ایسوسیٹ لا اینڈ پالیسی چیمبرس. میرا ایک سوال ہے کہ جب میں 2017 یا 18 میں یا 16 میں جب میں نے لا کرنے کی سوچی تو میرے سامنے کئی آپشن تھے, اور ایک آپشن ان میں یہ ہو سکتا تھا کہ میں مزدوری کر لیتا, میں کہیں پہ چوکی داری کر لیتا, اور میں اپرچونٹی کاسٹ نکالے نا آپ میری, وہ بہت ضروری ہے. کسی نے بات نہیں کی کہ اس بچے کی اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے, وہ کیا کھو کے آ رہا ہے. کہ وہ 5 سال میں اگر رفلی بھی اماؤنٹ لگائی جائے 12,000 گھنٹے, 12,000 گھنٹے اس نے جو ہے اس لا اسکول کو دیے. اگر وہ 12,000 گھنٹے کام کرتا تو کم سے کم بھی وہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ بنا سکتا تھا. اس کے علاوہ اس نے اس پر 15 سے 20 لاکھ روپیہ اس لا اسکول کو بھی دیا کہ مجھے ہیومن کیپٹل بنائے. اور آپ نے اس کو جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ 25,000 جو وہ پہلے دن جب وہ مزدوری کرنے جاتا تو اس کو مل سکتے تھے, وہ بھی نہیں مل رہے. تو یہ تو پورا جو جتنا میکینزم ہے تو یہ تو فراڈولنٹ ہے, فراڈ پہ بیس ہے. آپ لوگ اس سے بڑا ایکسپلائٹیشن میکینزم کیا ہو سکتا ہے؟ کہ آپ نے اس بندے بالکل فائدہ کر لیں. کہ آپ کا کوئی آئیڈیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, آپ کا سماج وہ آئیڈیا پیدا کر رہا ہے. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ آف اینی ون ہیں؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی, آپ اکیلے بادشاہ ہیں اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انسانی سماج میں یہ ممکن نہیں ہے. وی آر اے سوشل اینیمل. تو I would say, even though I'm representing the young lawyers here, کسی نے آپ کو زبردستی نہیں کہا تھا آپ لا کریں. That was your choice at that time as well. کوئی بھی پروفیشن, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے, آپ میڈیکل کرتے, انجینئرنگ کرتے, there is no pot of gold at the end. Convocation میں نہیں ہوگی. So as young lawyers as well, I would say کہ don't, there's no easy formula. You know, hard work is going to be there. Persistence, consistency, وہ سب کچھ ہے. جہاں پہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ پیسے دیے جائیں مگر آپ اپنے اوپر بھی ریفلیکٹ کریں. So I would just say کہ the seniors and the juniors should reflect upon themselves. What are they offering wiser, you know, to one another. تو آپ یہ بھی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ آپ کو پہلے دن پہ ہی اتنا ہیوج سم ملے گا. You need to kind of show that result. And اگر آپ وہ result نہیں دکھا رہے ہو اور اگر آپ دکھا رہے ہیں and you're not getting the money, then that is exploitation. But be clear about what exploitation is. Zainab, do you think, I will extend that question, do you think that there can be, I already know Shah Saab's thoughts on this, that there's a formula that can work, but do you think that there can be a sum, a minimum sum ho sakta hai jo work kar sakte hain? I'm not sure. I think it really depends on which practice we're talking about. ابھی یہاں پر ایک سوال آیا اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ کیا بار کاؤنسل ریگولیٹ کرے کہ لیگل پریکٹیشنرز نے فیس کیا لینی ہے. It might not be justified on my part to give a statement that this is what everyone should get paid. Because میں صرف based on what my office's income is, I can say کہ میں یہ کر سکتی ہوں. But کیا میں dictate کر سکتی ہوں? We have to understand this is private legal practice, private business. Yes, کیونکہ یہ بہت سیریس کنسرنز ہیں. جسٹ ٹو ایڈریس
I don't think کہ یہاں پر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بغیر ایسوسیٹس اور ٹیم کے فنکشن کر سکتے ہیں. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جب ہم کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ لیگل پریکٹیشنرز ہیں, وہ آپ سب بھی ہیں جب آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. بٹ یس وین یو ورک ایز اے ٹیم. آئی کین ناٹ function the way I do without my team. So I understand کچھ harsh باتیں ہوئی جس سے شاید یہ impression گیا کہ you're not valuable at all. That's not what we're saying, but we're saying this is a market. So آپ نے جو باتیں کی ہیں اس پورے ملک میں دیکھ لیں اکانومی کی کیا حالت ہے. ہم اپنے آپ کو ان آئسولیشن نہیں لے سکتے. This is what the market is right now. And اس کے جب تک فنڈامنٹلس کو آپ نہیں ٹھیک کریں گے, یہ آپ ہوا میں اگر چیزیں ریزالو کریں گے تو دیٹس گوئنگ ٹو بی پرابلمٹک ایز ویل اینڈ دیٹس ناٹ سسٹینیبل. میم یہ جو آپ نے کہا کہ منیمم ہم طے نہیں کر سکتے, جو منیمم ویج ہے میرے خیال میں آج کل 35K ہے, تو کیا وہ ہم پہ نہیں اپلائی ہو سکتا کیونکہ ہم بھی پرائیویٹ ہیں؟ آپ کا ریگولیٹر بالکل کرنے کو کر سکتا ہے if they want to do it, بٹ وہ لا جو ہے وہ نہیں سر, لا انسکلڈ لیبر کے لیے. اپنے آپ کو پلیز ڈونٹ کیٹیگرائز یور سیلف ایز انسکلڈ لیبر. بالکل ہونا یہ تو مائی پرسنل اوپینین از دیٹ یو شوڈ ناٹ ہائر پیپل unless they say willingly because of, and میرے پاس کوئی آئے گا تو I still don't hire even when they say we're willing to work as an intern, don't pay us, we do not unless we feel کہ we can pay them. But I also understand جو کیسے صاحب کا ویو پوائنٹ ہے کہ پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ نہ انہیں ایکسپیرینس مل رہا ہے نہ انہیں پیسے مل رہے ہیں. So you have to think about that issue, and absolutely people should be paid at least their cost to going to court, coming to office. That is something that we should pay for. People who can afford to should pay for it. Ehsan, can I add to this? دیکھیے یہ ریگولیٹر کے لیے گزارش ہے کہ اگر ہم بیرسٹرز کی بات ہوتی ہے, ہم بڑا اپنے آپ کو انگریز کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, لارڈز کا پروفیشن ہے, کیا کریں مجبوری ہے. اب سو بات یہ ہے کہ جو لا سوسائٹی ہے یا وہاں پر جو ریگولیشن ہے وہاں پر انہوں نے یہ نظام کیا. آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اسٹینڈنگ 1 یا 2 سال کی ہے تو آپ کا آورلی ریٹ اتنا ہے. وہاں پر پبلکلی ڈسکلوز کیا گیا ہے ریگولیٹر نے کہ کتنی اسٹینڈنگ کا وکیل کتنی فی گھنٹہ فیس چارج کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازم 150 روپیہ فی گھنٹہ لیں, مگر اس نے ایک بینچ مارکنگ کر دی ہے. اس پروفیشن کا, اس ڈبیٹ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ جدھر سے شروع ہوئی ہے وہ لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ ایک کسی اور ماڈل کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ فنکشن کسی اور ماڈل میں کر رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یس, یہاں پر کوئی رائٹ تھنکنگ آدمی, کوئی فیئر مائنڈیڈ آدمی ایکسپلوئٹیشن یا بغیر پیسے بغیر اجرت کے کسی کو نہیں رکھنا چاہتا, مگر آپ اس ماڈل کو جو ولایت میں ہے, امریکہ میں ہے, اس کو ادھر نہیں فٹ کر سکتے. اگر آپ نے چاہنا ہے کہ ویسے ملتا جلتا نظام ہو تو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, ان کو کہیں کہ سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کی ڈبیٹ شروع کریں اور اس کو ریگولیٹ اس طرح سے کریں کہ سب کی آورلی ریٹس ہوں. I would love to charge every client on an hourly basis, لیکن ہماری client paying power بھی نہیں ہے. ریالٹی فرق ہے, وہ محمد علی نے غلط نہیں کہا کہ ایک ہی کام ہے 5 لاکھ روپے لے کے بھی آپ کو سزائے موت دلوائی جاتی ہے اور 5000 لے کے بھی. سو یہ ہر چیز چلتی ہے ساتھ ساتھ میں. اس کو تھوڑی سی ڈبیٹ کو اپنی ریالٹی میں لے کر آئیں. Think high, think big. Yes, we should all pay. I'm not denying that. We are paying less. Yes, we should pay more. But اس کو جنیرک فٹ نہ کریں. میں آپ کا سوال لوں گا, بٹ ہمارے ساتھ کچھ خواتین وکلا بھی ہیں, اگر وہ بھی کوئی سوال السلام علیکم. میرا نام ہے, فریش گریجویٹ ہوں, بیسیکلی مردان سے آئے ہوئے اسلام آباد کے لیے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ اس میں 2 لوگوں کے مسائل ہیں. مسائل 2 لوگ ہیں. ایک تو ہے اس فیلڈ میں ایلیٹ کلاس جو فارن گریجویٹ ہے, اس کے ساتھ مطلب اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کے مسائل کا مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے اپنے مسائل یہ ہے کہ میں نے جس دن اس فیلڈ کو اس چوائس کیا کہ میں نے وکیل بننا ہے, تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ 5 سال گریجویشن کے بعد بھی مجھے اگر پیسہ نہ ملے تو ٹھیک ہے,
اس کے لیے میں نے اسلام آباد آ کے سب سے پہلے میں نے پارٹ ٹائم جاب شروع کیا اور وہاں پر رات سیکنڈ ٹائم میں جاب کر دیتا ہوں, صبح ادھر آتا ہوں. لیکن جب میں اسلام آباد آیا تو یہاں چیمبر میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ریفرنس کون ہے. ریفرنس پوچھا جائے گا, آپ کی ڈگری یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا ریفرنس لازمی ہے. میں نے بہت سارے چیمبرس کا وزٹ کیا, خانہ کعبے کی طرح طواف کیا, صبح سے لے کر 2 بجے تک میں نہ اس صاحب سے ملا, نہ اس سر کے ساتھ ملا, نہ مجھے ٹائم دیا گیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کمپنسیٹ نہ کرے لیکن مجھے یہ چیز سکھائیں. میڈم نے بات کی ہے کہ آپریشن نہیں کرتا لیکن اس کو آپریشن تھیٹر میں اس کو دیکھنے کے لیے اس کو وہ موقع پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ 5 سال بعد 10 سال بعد اپنے آپریشن کیسے کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ طریقہ وہ دیکھنے کا موقع تو دے دیں. اگر میں 5 مہینے میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہ بنا تو آپ مجھے نکال دیں, دھکے دے کر نکال لیں. لیکن اگر مجھ میں کیپیبلٹی ہے اور مجھے موقع دینا چاہیے تو اگر میں اپنے آپ کو پروف کرتا ہوں تو آپ مجھے رکھ لیں. اور یہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو پیسے کمپنسیٹ کرنا ہے کہ نہیں, کرنا چاہیے کیونکہ آئی ڈیزرو اٹ. اگر میں کام کرتا ہوں, اگر مجھے ڈراپٹنگ آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن سر بار کونسل کے ریگولیشن یہ ہے کہ 5 سال تو ہم پڑھتے ہیں لا. ایک سر سجیشن ہے تو سر نے بھی بات کی پریکٹیکل کام کیا. فارن گریجویٹس ہو تو اس کو بہت سارے موقع دیے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس کو بلیک سٹون اور یہ سارے کالجز بہت سارے اس کو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. لیکن ہمارے سرکاری کالج یونیورسٹیز میں ہوتا نہیں ہے, صرف پڑھاتے وہ بھی بی ایس سسٹم میں. آپ کو پتہ ہے اس کو اینول سسٹم کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے بی ایس میں صرف جان چھڑانی ہوتی ہے, کلاسز گھنٹوں کے حساب سے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. پریکٹیکل ورک پہ زیادہ توجہ ہے. سوال کے اوپر بیک آن کروں گا. ایک تھوڑی مسکنسیپشن بھی ہے کہ فارن گریجویٹس کو سکھاتے ہیں. میں فارن گریجویٹ ہوں, مجھے کلینٹ بھی ڈرافٹ نہیں کرنی آتی تھی جب میں آیا تھا, تو کچھ بھی نہیں سکھاتے. سی بی سی بالکل بھی نہیں آتی, ابھی تک نہیں آتی, کوئی سیکشن نہیں آتا. بٹ دا پوائنٹ از اس کے اوپر بلڈ آن کروں گا کہ بیریئرز ٹو انٹری بہت زیادہ ہیں. بار کونسل کی فیس آپ دیتے ہیں 17,000, ٹھیک ہے. ایک بندہ 5 سال کی فیس دے گیا, اسلام آباد سے مردان آیا تو مردان سے اسلام آباد آ گیا, 17,000 فیس دے گا بار کونسل کو, 12,000 فیس دے گا بار ایسوسیشن کو, اس کے بعد وہ وکیل بنے گا. تو یہ 2 بیریئر ٹو انٹری وہاں پہ ہی ہو گئے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے کہ 50,000 مجھے اس چیز کے لیے چاہیے. اس کے ماں باپ 5 سال کی فیس بھی دے چکے ہیں. تو یہ بیریئرز ٹو انٹری کس طرح کم ہو سکتے ہیں, اور سپلائی ایٹ دی اینڈ بات یہ ہے کہ سپلائی کیسے کنٹرول ہوگی. اس پہ ایک تو سپلائی کم ہونا ضروری نہیں ہے جتنا. دیکھیے ایک تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بڑھ رہا ہے, اور اگر وہ سپلائی شاید اپنے آپ مارکیٹ فورس کہیں نہ کہیں فیصلہ کر کے اس کو بہتر, لیکن اس کو چینلائز کرنا البتہ بہت ضروری ہے. سپلائی کو کم یا زیادہ بھی شاید, مطلب میرے اپنی جو ایک دانست میں اس کو کم یا زیادہ کرنا شاید اتنا ضروری نہیں جتنا اس کو چینلائز کرنا ضروری ہے, اور وہ ریگولیٹر نے نہیں کیا ہے اب تک. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کوئی منیمم طے ہونا چاہیے تو ہونا تو چاہیے, لیکن اگین پھر مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جو نہیں افورڈ کر پائیں گے ایون منیمم سٹینڈرڈ کو بھی میٹ کرنا. تو وہاں پر آپ ان کو کیسے پھر کر سکتے ہیں, اور وڈ یو لائک اور کین یو فورس یس ریکمنڈیشن ہونی چاہیے اس پہ, ایگریڈ ان پرنسپل کہ اس میں ہونا چاہیے. وہ کیسر صاحب سے ایڈوائس کسی اور کا سوال ہے. اور جہاں تک سوری ایک اور چیز کہ جو وہ کوئی 50,000 کی بات ہوتی ہے, تو ایک سجیشن میں نے پٹ کیا ہے اپنے ہاؤس میں آلویز کہ جس طرح باہر ہوتا ہے کچھ لون تو بار کونسل لون دے اور وہ قرض حسنہ کے طور پر وہ لوٹایا جا سکے, جو کہ نیو انٹرنٹ کے لیے فی دینی کافی مسائل ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی سافٹ لون قسم کا کوئی انٹروڈکشن بار کونسل کی طرف سے ہونا چاہیے. یہ سجیشن کر میں نے ہاؤس میں پٹ کی ہے, ابھی دیکھیے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. سر میں آپ کا سوال لیتا ہوں, ہماری فیمیل کالج ہیں وہ پہلے بولنا چاہتے ہیں. میڈم کا سوال لے رہے ہیں. فرسٹ آف آل دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم سوال کرنے لگتے ہیں اور کرتے کرتے ہمیں اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ جو بات کی جا رہی ہے کہ آڈینس ابھی ہماری آف کورس ینگ لائرز ہیں, اور آئی تھنک دا آڈینس شوڈ بی ایٹ سم پوائنٹ ان شاء اللہ ان لا فرمس کے ہیڈس کو ہونا چاہیے, ان لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. کین دس ڈبیٹ ناٹ بی شفٹ ٹورڈز دیٹ؟ ریگولیٹر کی بات ہو رہی ہے بار بار, لیکن پوائنٹ از کہ
سپلائی اور ڈیمانڈ کی جب بات ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی ہوتی ہے, رائٹ. اب ہمارے پاس جو سینئرز ہیں وہ دے ڈو ناٹ انٹرویو اور ڈو ناٹ آسک دا ایسوسیٹ کہ وہ جو آ رہے ہیں وٹ ڈو دے وانٹ, اور دے آر لائک کہ اوکے 10-15 لوگ آ رہے ہیں, آتے جائیں, سیکھنا ہے سیکھتے جائیں. دا تھنگ از اس وجہ سے جو سیکھنے کے لیے ایکچولی آ رہے ہیں وہ سیکھ بھی نہیں پا رہے. تو کیا جو سینئر لائرز 10-15 ایسوسیٹس رکھ رہے ہیں یا 5-10 ایسوسیٹس رکھ رہے ہیں, کین دے ناٹ ایٹ لیسٹ انویسٹ دیئر ٹائم, ہاف آف دا ٹائم they will invest in doing that work to actually direct the student or direct the young lawyer کہ اس کام کو کیا کیسے جائے گا, because they are not doing that. وہ جو 10-15 کا they are just allowing کہ ٹھیک ہے آ جاؤ دیکھ لو کام کس طرح سے ہو رہا ہے, اس میں the thing is that they are not even guiding. Okay, you cannot pay, that's understandable, but can you not even invest a little bit, 15 minutes of your time a day to actually make those students or make those young associates understand how the things are going to work, or maybe how to get a client, how to interact, because this is not something happening. And you people, all of those who are sitting there, they can actually communicate all of this not just to us but to the people as well who are on the top. I think جو مجھے سمجھ آیا کہ کیسر صاحب لوگ سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں پر سکھایا جا نہیں رہا, اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو شاید ریگولیٹر کا کام ہے, شاید خاموش ہو گئے, یہ اس کا مشکل سوال ہے. دیکھیے 2-3 چیزوں کو آپ اپنے حوالے سے, بیکاز آئی ایم شیئرنگ مائی ایکسپیرینسز, اور جو میرے ارد گرد جتنی بھی مثالیں ہیں ان کو, میں یا کوئی بھی سینئر, وہ ایٹ میکس آپ ذرا بہت لبرلی سوچ کے, بہت فلیکسیبلی سوچ کے, وہ اس کو کیا کرنا چاہیے, آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا, ایک نقشہ ہوگا, اوکے, اور ہم اس نقشے کے مطابق وی آر ریڈی ٹو فالو, اوکے. جو آپ کے دیکھیں, وہ ایک دفعہ ایک پولیٹیکل تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے, لیکن بہت سارے فقہ کے علماء تھے, تو انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. تو ایک ہمارے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, فوت ہو چکے ہیں, تو اتنی دیر میں اذان ہوئی تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ میں سے کوئی جماعت کرا دیں. تو اب سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب اگر یہ بندہ آگے ہوگا تو دوسرا کہے گا نہیں میں اس کے پیچھے نہیں ہوں. اوکے, آئی آسک یو پیپل, اوکے, چھوڑیں ریگولیٹر کو, چھوڑیں شاہ صاحب کو, زینب کو, اوکے, چھوڑیں مجھے, اوکے, یو پیپل سٹ ٹوگیدر, یو ڈرافٹ سم تھنگ, ٹھیک ہے, کہ یار یہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہم لوگ جو ینگسٹرز ہیں نا, یہ ویل فیل لائک کہ یہ سسٹم ہو تو یہ بڑا اچھا ہوگا. اوکے, آفس کے اندر کیا ہو سکتا ہے, یو سٹ ود یور ایسوسیٹس, یو ڈسکس فائلز ود دی ایسوسیٹس, یو ڈائریکٹ دیم ٹو دی لا کہ یہ اس کا سولوشن آئی فیل یہاں سے نکلے گا, یو ٹیک دیم ٹو دی کورٹس. آپ اپنے ایسوسیٹ کے پیچھے کھڑے ہوں اور جج صاحب سے یہ کہیں کہ سر ہی از ایکولی کمپیٹنٹ, ہی اور شی از گوئنگ ٹو آرگو دی کیس, اوکے, اور آپ پیچھے کھڑے ہوں ان کے, وہ اس کیس کو آرگو کریں, وہ اگلے دن بتائیں کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا, اینڈ یو سے نو پرابلم, آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے, لیٹس گو ٹو دی اپیل, ڈرافٹ اٹ, اوکے, وہ ڈرافٹ کرے, آپ اس کو سیدھا کر کے کہیں کہ دس از واٹ لائک میکسیمم یو کین ڈو. موسٹ آف دی سینئرز آر ڈوئنگ دس, موسٹ آف دی سینئرز. میں اس کا ایک اینگل دوسرا بتاؤں, دونوں آپ کے سوال میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے آپ کی پروفیشنل ٹریننگ میں, ایک پہلو کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ لا فرمز بہت کم ہیں, اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, لیکن عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں. کیا ہمارے مانے ہیں کہ آپ ایک کاغذ پکڑیں, ایک پینسل پکڑیں اور ایک عدالت میں جا کے صبح بیٹھ جائیں. ایوریج 10 کیس تو آپ سنیں گے, 10 نئے قوانین تو آپ جانیں گے. سو سیکھنے کے مواقع ہوتے ہیں, آج بھی ہیں, دقتیں ہیں, کل بھی ہوں گی, پہلے بھی تھیں. یہ جو ساری ڈیبیٹ ہے یہ ایک جسٹ ون لٹل پورشن. فرض کریں میں آج آپ کو آفر کر دیتا ہوں
کہ کل سے آپ میری دفتر میں آ جائیں, میں آپ کو 2 لاکھ روپے ماہ دے دوں گا, کیا یہ مسئلہ ایک بندے کو نوکری ملنے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ سو یو ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. آپ ایک سسٹم میں ایک پرابلم کی نشاندہی کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. جب میں اس عمر میں تھا, میں تو اپنے سینئر سے ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ پوچھوں کہ بھائی مجھے کو پیسے بھی دو گے کہ نہیں. لیکن چلو ایک بات تو ہے کہ لا کالجز جو ہیں وہ بھیڑ بکری نہیں پیدا کر رہے, آپ اپنے حق کے لیے بات تو کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم آپ سے اگر اعتراف کر رہے ہیں یا کس حد تک کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈیبیٹ اچھی بات ہے. لیکن آپ پلیز سسٹم کو دیکھیں اور ڈسٹنگوش کریں. آپ کی لرننگ کے آگے کوئی امر مانے نہیں. آپ کو جو ایکسیس ٹو انفارمیشن اور نالج آج ہے, ہم لوگوں کو قانون کی کتاب تو ملتی تھی, ایک لا نوٹیفیکیشن ڈھونڈنے کے لیے دنوں دو کرنی پڑتی تھی, کبھی اس دفتر کبھی اس دفتر. آپ کی کلک آف دا فون پر ہے, آپ کے پاس ہر چیز ایکسیسیبل ہے, عدالتوں کے فیصلے ایکسیسیبل ہیں, پی ایل ڈی کے آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. سو اس آپ میں جتنا تجسس ہے, آپ میں جتنا شوق ہے, آپ میں جتنا جذبہ ہے, اپنی لرننگ کو جاری رکھیں. ہاں, ہم بحیثیت سینئر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہمیں ایک حق ادا کرنا ہے, اور ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالیں جو ہم بھی اٹھا پائیں. تھینک یو سر. آخری سوال لیتے ہیں, پھر ریپ اپ کرتے ہیں. Sir, creation of a profession which we refer to as a munshi in our court system. صحیح, آپ دیکھیں کہ لیگل منشی ہیں, ہر جگہ ہیں, ہر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. سینئرز کے پاس اتنا زیادہ انفلکس ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفلکس نہیں ہے تو why have they created a profession, why have we created a profession that is called munshi? And why can't we transfer those funds which are, and that experience that a munshi gains to all of the people that are working in the firm? Sir, if the panel would be kind enough to comment. میں نے اس پہ لکھا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ ہم اگین پھر انگلینڈ چلے جائیں گے, وہاں پر انسٹیٹیوٹ آف کلرکس ہے, کورٹ کلرکس. تو میں نے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان کا کاروبار ان کی آمدنی اپنی طرف نہ لے کر آئیں, اس کو انڈیپینڈنٹلی فلرش کرنے دیں. آپ اپنا, ہم نے سب منشیوں سے سیکھا ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور میں آپ کو ایک اور انفارچونیٹ سی یا حقیقت بتا دوں, بڑی بٹر لگتی ہے. تمام دفاتر میں جن کو میں جانتا ہوں, منشی کی آمدنی ینگ لائر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے, اور یہ بڑا چبھتی ہوگی آپ کو, یہ ہمیں بھی چبھتی تھی. لیکن there is value in that munshi that the senior or the litigating chamber has. اس کو انڈرمائن مت کریں, وہ اس کو کنسالیڈیٹ کریں, اس کو انڈیپینڈنٹلی ڈیولپ ہونے دیں ایز اے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن سو ٹو سے, اور پروفیشنل. یس, اور بالکل آپ کلرکس آپس میں بات کر کے, کورٹ کے کلرک سے مشورہ کر کے ڈیٹ طے ہوتی ہے. سو اس کو بلڈ کریں, ایفیشنسی سسٹم میں لانے کے لیے اس کو بھی کریں, اور آپ اپنا فوکس واپس وکالت پر لے کر آئیں. ویسے ایک میں اس میں ایڈ کروں, ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی کلرکس کے رولز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی مینول ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ججمنٹ آئی تھی کہ یہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے. سبسیکوینٹلی وہ ریویو ہوئی وہ ججمنٹ کہ یہ کورٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں. مائی ریکویسٹ ول بی, یو آر لائرس, تو آپ کوشش کریں اپنی اسپیس بنانے کی. ٹھیک ہے, مطلب کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے نا کہ مطلب کلرک کی جگہ آپ فٹ ہو جائیں, مطلب اس کی جگہ say no to that, اور اپنی اسپیس بنانے کی کوشش کریں. یو کین میک اٹ. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یو کین میک اٹ, ایوری باڈی کین میک اٹ. اور آپ سب کے اندر پوٹینشیل بھی ہے. شاہ صاحب نے کہا ابھی تو بہت چیزیں ماشاءاللہ ماڈرنائز ہو گئی ہیں, بہت اچھی ہو گئی ہیں, تو آپ اپنی اس پیس کے ساتھ, اپنی چیز کے ساتھ یو کین ڈو دس. Sabiq Kazmi sahab was here, but I think he had to attend to something, but his associate is here and he's said کہ میرے behalf پہ ایک دو چیزیں جو I wanted to say وہ بول دیں. تو Sabiq Kazmi صاحب کے wisdom سے پھر ہم تھوڑا جی. So there were 5 things that sir told me that I should say on his behalf. So ان کا سب سے پہلے پوائنٹ ہے کہ جی everyone has some worth. So whatever someone is putting, whatever someone is doing, be it copying the files, be it appearing before the courts for adjournment or whatever, yeah, even in the office جو بھی official کام کریں, so it has some worth and it should be looked upon like that, not should be taken for granted. So whatever someone is doing for the firm, he should be
compensated for that. That was his first statement. And sir, our firm, Hassan Legal Consultants, sir told me that chunki we are also part of this district kachehari culture, اور اس میں بھی اسی طرح سے ہے کہ it's not feasible for him to pay every associate. So he wanted me to share the model that he is following in his firm. So according to him, everyone is a partner. We being associates, he calls us partners, and it's not just for the sake of this word partner. He has fixed our certain share in every case that is brought to the firm. So agar according to Sir Sabi, if it's not suitable for the people, for the seniors to compensate their juniors on a regular basis on a fixed stipend, so his suggestion is ke fix their share in the case aur wo phir unko diya jaye. And his third point is ke as seniors we have a duty and role towards educating our juniors. اور اس میں انہوں نے جو دو باتیں کہی ہیں کہ جو یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے in this our district chamber culture is not followed. It's about appearing before courts even for arguments and dealing with clients. So ان کا یہ ویو ہے کہ when we are preparing our juniors for this kachari culture, we should also motivate them to appear before court اور clientele سے بھی dealing ہو. اور اس کا وہ argument یہ بیس کرتے ہیں کہ in Bar Practitioners Act seniors, juniors are expected to respect their seniors. So in lieu of this respect, Sir Sabi is of the view کہ this respect should be reciprocated in the terms کہ ان کو پراپر ایک اسکلفل لرننگ پرووائڈ کی جائے جو کہ آپ کے کورس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از کہ ایون کلائنٹیل ڈیلنگ بھی کی جائے, بیکاز اکارڈنگ ٹو اگین سر سبھی کے یہ معاملہ رسک کا اف یو کال اٹ تو اٹس ناٹ کہ پرسن کین کنٹرول اٹ. سو جسٹ گیو دا اپرچونیٹیز ٹو دا جونیئرس ٹو یور میکسیمم, اور پھر خدا نے نظام چلانا ہے اس کا. اور لاسٹ تھنگ جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ایسوسیٹس ہیں, بیکاز اف وی فالو ہز جو رول ماڈل ہے اباؤٹ کہ ایوری ایسوسیٹ ہو از کمنگ ٹو ہز فرم ہی شوڈ بی ہیونگ a fixed sum in a case that is brought in the firm, or as he calls it, he is a partner. So again, the firm cannot expect to remunerate that person on a regular basis. So unka ye view hai ki even jis firm mein is tarah se jo more kachehri culture mein hai jiske saath associated, so they should be having a liberty to take their personal cases, because unka view hai ki when we move to this firm culture, so obviously you may call it conflict of interest or whatever, ہم ان کو ایک پراپر ریمونریٹ بھی نہیں کر سکتے جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے جی. سو دیٹ واز آل فرام سر سبی. تھینک یو.